وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون صدق اللہ مولانا العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى فرمایا ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، دائمی اجر جو شمار میں نہیں آ سکتا، گننے میں نہیں آ سکتا، بے حساب اجر ہے ان کے لیے۔ اب دنیا میں ہر شخص
یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور بحیثیت مسلمان ہم میں سے بھی ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، اور مقصد حاصل کر لے۔ اسی کو عربی میں فلاح دارین کہتے ہیں۔ اب اس کا راز کیا ہے؟ آج بات اس راز پر ہوگی۔ دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا لایا عمل ہے، وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس پر عمل پیرا بتائی ہیں، جو تقاضے بتائے ہیں، وہ دو چیزوں میں پوشیدہ ہے۔ کتنی بولیے؟ دو چیزوں میں۔ قرآن نے ذکر کر دیا، فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وہ عاملوا الصالحات، اور اعمال آفس آنا ہے، دوڑ لگی ہوتی ہے، موسم گرمی کی پرواہ نہیں، سردی کی شدت کی پرواہ نہیں، بارش کی پرواہ نہیں، دھند اور سموم کی پرواہ نہیں، ہر شخص وقت پر جا رہا ہے۔ افسر کہتے ہیں 10 بجے سے پہلے جا نہیں سکتے، کوئی آفس سے نکلتا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ساری جی حضوریاں کس لیے ہیں؟ یہ جائز و ناجائز باتوں کا ماننا کس لیے ہے؟ مقصد ایک ہی ہے ہر کسی کا، کہ کامیابی ملے، منزل ملے، فلاح ملے، اور یقیناً وہ پا لیتا ہے منزل کو۔ کامیابی مل جاتی ہے کہ جی حضوری کرتے کرتے، منزلیں طے کرتے کرتے، ایک دن وہ بڑے عہدے اور منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس دوسرے اینگل پر دیکھیں تو وہ جو ساری کائنات کا مالک ہے، جب اس کی اطاعت کی بات آتی ہے، اس کے حکم کو ماننے کی بات آتی ہے، ہم پس و پیش کرتے ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم گریز کرتے ہیں، گردن چٹک لیتے ہیں، پھر نتیجہ تو دونوں طرف سے نکلتا ہے۔ ایک طرف سے نتیجہ نکلا تو کامیابی ملی، نتیجہ نکلا تو منزل ملی، بڑا عہدہ ملا، منصب ملا۔ جب دوسری طرف سے نتیجہ نکلا تو یقیناً حکم عدولی کے سبب سے اور اطاعت اور فرما برداری نہ کرنے کی وجہ سے جب ادھر سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو ناکامی اور بربادی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ اب یہ جو قرآن نے بنیادی تقاضا بتایا ہے وہ کیا ہے کامیابی کا؟ آپ سارے بولیں گے، آپ ذرا، ایک ایمان اور دوسرا اعمال، سارے بولیں ایمان اور اعمال صالحہ۔ اب قرآن پاک نے یہ تصور کوئی قرآن میں ایک جگہ پر ذکر نہیں کیا کہ ایک جگہ پر آیت آئی ہو اور ہم نے مضمون بنا لیا، نہیں، 20 مقامات پر اللہ رب العزت نے یہی تقاضے اور یہی شرائط بیان کی
اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے، ساری آیات ممکن نہیں ہے پڑھنا، میں صرف تمثیل کے طور پر 3 آیات لے رہا ہوں قرآن پاک سے، ایک ابتدائی حصے سے اور ایک قرآن پاک کے آخری پارے سے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، میں محبوب خوشخبری سنا دے، بشارت سنا دے، کن کو؟ ہر کسی کو؟ فرمایا نہیں، آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرتے رہے۔ اب یہ خوشخبری خود رب کائنات سنا رہا ہے، مگر ان کو سنا رہا ہے جن کے پاس یہ 2 بنیادی خصوصیات ہوں گی، ایک ایمان ہوگا، دوسرا بولتے رہنا ہے ساتھ اعمال صالحہ۔ اور بات یہاں ختم نہیں کی، آگے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان کے لیے جنت کے ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ پہلا انعام آ گیا۔ دوسرا مقام بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 82، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، فرمایا یہی لوگ ہیں جو صاحبان جنت ہیں، یہی جنت کے حقدار ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اب یہ 2 مقام، اب تیسرا مقام کوٹ کر رہا ہوں، یہ ہے 30واں پارہ سورہ البینہ، اس کی آیت نمبر 7 کوٹ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ، آپ بولیں گے آپ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کرتے رہے، آگے اعلان سنیے، فرمایا اولئک هم خیر البریہ، اللہ فرما رہے یہی لوگ ہیں جو در حقیقت ساری مخلوقات میں سے اچھے ہیں۔ ساری مخلوق میں سے بولیے اچھے ہیں۔ آپ لاکھ ایک دوسرے کو کہتے رہے تو بہت اچھا ہے، میں بہت اچھا ہوں، فلاں بہت اچھا ہے، آپ کے میرے کہنے سے کوئی اچھا نہیں بنتا۔ تصور کریں اس شخص کے اعلیٰ عرفہ اور اچھا ہونے کا عالم کیا ہوگا جس کی اچھائی کا اعلان خدا قرآن میں کر رہا ہے۔ مگر یہ اعلان اگر خدا کر رہا ہے قرآن میں تو کر انہی کے لیے رہا ہے جنہوں نے 2 بنیادی تقاضے پا لیے، ایک ایمان اور دوسرا اعمال صالحہ۔ اب حاضرین مکرم، یہ جتنی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر خلاصہ رکھوں تو گویا جنت کی بشارت بھی ان کے لیے، باغات بھی ان کے لیے، نہریں بھی ان کے لیے، نعمتیں بھی ان کے لیے، دلوں کی محبتیں بھی ان کے لیے، خدا کا قرب بھی ان کے لیے، خدا کی رضائیں بھی ان کے لیے، اچھا ہونے کا اعلان بھی ان کے لیے، جن کے پاس دونوں بنیادی تقاضے پائے جاتے ہو، ایک ایمان بھی موجود ہو، اعمال صالحہ بھی کرنے والے۔ اب اگلی بات جو 2 چیزیں باقی رہ گئی آج کی گفتگو میں، وہ ایک ایمان ہے اور دوسرا وہی اعمال صالحہ۔ جو 2 بنیادی تقاضے اس گفتگو سے نکھر کر سامنے آئے کامیابی کے، وہ ایمان بھی ہے اور اعمال۔ اب ایمان کیا ہے اس پر زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، اختصار سے، مگر ضروری چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان کی تعریف یا ایمان کی تفصیل میں اپنی طرف سے تشریح کر کے نہیں بتاؤں گا، ایمان کی وہی تعریف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو تعریف خود محمد مصطفیٰ نے فرمائی۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں معروف حدیث مبارکہ ہے، معروف حدیث جبریل، کیا ہے بولیے؟ حدیث جبریل۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ اب پوچھنے والے جبریل ہیں، بتانے والے خود مصطفیٰ ہیں۔ اب آقا ایمان کی تعریف کرنے لگے، فرمایا ایمان یہ ہے، قالا
ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا. ایمان کیا ہے بولیے ذرا سارے, کہ تو اللہ پر ایمان لا. یہ تعریف آقا فرما رہے ہیں. فرمایا ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ, اللہ پر ایمان لا, اس کی کتابوں پر ایمان لا, رسولوں پر ایمان لا, یوم آخرت پر ایمان لا, وتؤمن بالقدر خیرہ, اور تو ایمان لا اچھی یا بری تقدیر پر. یہ تعریف وہ ہے جو خود مصطفیٰ نے کی. بولیے یہ کون سی تعریف ہے جو خود مصطفیٰ نے کی؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ چلو خدا نے بھی تو ایمان کی کوئی تعریف کی ہوگی, یہ تو آقا نے کی ہے نا, چلے خدا سے بھی پوچھ لیتے ہیں مولا تو بھی بتا ایمان کیا ہے, کیونکہ تجھے ماننے کا نام بھی تو ایمان ہی ہے, تو بھی بتا ایمان کیا ہے. اب خدا ایمان کی تعریف یوں فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 157, فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جب مصطفیٰ سے پوچھا ایمان کیا ہے تو فرمایا خدا پر ایمان لا, یہ ایمان ہے. خدا سے پوچھا تو خدا فرماتا ہے مصطفیٰ پر ایمان لا, یہ ایمان ہے. گویا مصطفیٰ کے پاس جائیں وہ خدا کے پاس دیکھتا ہے, خدا کے پاس جائیں وہ پھر سے مصطفیٰ کی طرف بھیجتا ہے. ادھر جاؤ, وہ ہے ایمان. فالذین آمنوا بہ, اس پر ایمان لا. اور یہی بات اعلیٰ حضرت نے کی. نہیں میں اس انداز میں نہیں سنا رہا جس کی آپ توقع کر رہے ہیں. یہ ہمارے دروس قرآن رمضان والے ہیں, روٹین والے نہیں ہیں. میں آپ کو سیدھا سیدھا مصرع شعر سنا دیتا ہوں اسی تصور کو واضح کرنے کے لیے. اقبال نے کیا کہا, فرمایا خدا, خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر. ارے جو یہاں سے ہو وہی آگے ہو, جو یہاں سے ہو وہی آگے ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں. گویا یہ وہ تعریف ہے کہ جو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو انسان سادہ سمجھنے والا ہو تو اس بات کو سمجھ جائے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, اللہ فرما رہا ہے اس رسول پر ایمان. بات یہاں ختم نہیں کی, آگے اس کے بھی تقاضے بیان کیے. فرمایا وَعَزَّرُوهُ, صرف ایمان نہ لاؤ, اس کی تعظیم بھی کرو, ادب بھی کرو. پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ, اس کی مدد بھی کرو. وَاتَّبَعُوا النُّورَ, اور اتباع کرو اس نور کی, پیروی کرو اس نور کی. کون سی؟ انزل معہ, جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا. کیوں کرو تعظیم, کیوں کرو ایمان, کیوں لاؤ محبت, کیوں کرو مدد, کیوں کرو. فرمایا اولئک ھم المفلحون, کامیابی چاہتے ہو تو سارا کچھ کرنا پڑے گا. کامیابی چاہتے ہو تو سارا کچھ کرنا پڑے گا. اب حاضرین جی احتشام, اب ذرا تصور کیجئے یہ ایمان ہے. کیا ہے؟ سب بولے ذرا, کیا ہے ایمان؟ ایمان اگر اس حدیث مبارکہ اور اس قرآنی آیت کی روح سے دیکھا جائے تو ایمان آقا علیہ السلام کی محبت, حضور کے عشق اور حضور کے ادب کا نام حقیقت میں ایمان ہے. کیا ہے بولیے؟ ایمان حضور کی محبت, حضور کے عشق اور حضور کے, سب بولے ذرا, ادب کا نام کیا ہے؟ اچھا ایمان اگر یہ ہے تو ایمان کی انتہا کیا ہے؟ کمال ایمان کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک ابتدا بھی ہوتی ہے پھر اس کی انتہا بھی ہوتی ہے. تو اگر ایمان کی ابتدا یہ ہے کہ رسول سے محبت کرو, ادب کرو, تعظیم کرو, عشق کرو, یہ اگر ابتدا ہے تو ایمان کی انتہا کیا ہے, کمال ایمان کیا ہے؟ یہ بات بھی آقا ہی سے پوچھتے, حضور سے ہی پوچھتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا ایمان یہ ہے اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ فرمایا جب تک میں اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہر چیز سے مراد فرمایا من والدہ, اس کے والدین سے.
وَوَلَدِهِ اولاد سے، وَالنَّاسِ اجمعین اور کائنات کی ہر رشتہ دار اور ہر شے سے بڑھ کر جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ مومن نہیں، تب تک وہ مومن نہیں۔ آپ اس پر غور کریں، حدیث سنتے تو رہتے ہوں گے مگر اس میں وہ چھپا ہوا راز آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ ایمان اس محبت مصطفیٰ کو نہیں کہا جا رہا جو محبت دیگر رشتہ داروں سے ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے من والدہ، میں جب تک والدین سے بھی زیادہ، والدین سے بھی بھائی والدین کی محبت سے انکار نہیں ہے۔ والدین سے محبت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ وہ بھی تو اللہ رسول نے دیا۔ اولاد سے محبت کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ رسول نے دیا۔ دیگر رشتہ داروں سے دیگر تقاضے پورے کرنے کا حکم بھی اللہ رسول نے دیا۔ اب اگر اللہ رسول ہی کی محبت بھی اسی طرح ہے جیسے دیگر کی ہے تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ بھائی اب دل، یہ دل ہے نا، اب دھیان سے نوجوان سنیں میری اس بات کو، دل تو ایک ہی ہے نا، دل ایک ہی ہے۔ ایسا تو نہیں کیا نا کہ اللہ نے فرمایا ہو یہ تمہیں دو دل دیتا، ایک رشتہ داروں کی والدین کی محبت کے لیے اور ایک اللہ رسول کی محبت کے لیے رکھ لو۔ اس میں صرف اللہ رسول کی محبت رکھنا اور اس میں باقی سارے رشتہ داروں کی والدین کی محبت رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے اگر یوں کر لیا جاتا تو وہ اللہ رسول کی محبت جدا رہتی، کیا پتا چلتا زیادہ محبت کہاں ہے، زیادہ ہونے کا پتہ نہ چلتا۔ زیادہ چیز کا پتہ تبھی چلتا ہے جب ساری ہر شے ایک جگہ اکٹھی ہو، ہر شے ساری ایک جگہ اکٹھی ہو۔ تو فرمایا اسی یہی دل والدین کی محبت کے لیے، رشتہ داروں کی محبت کے لیے، اعزاء افراد کی محبت کے لیے، مال و دولت کی محبت کے لیے، یہی دل اللہ رسول کی محبت کے لیے۔ اب اس کو پیمانہ بنا دیا گیا کہ اگر تو دیگر محبتوں کی طرح رسول کی محبت بھی دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہے تو فرمایا یہ ایمان نہیں ہے۔ ارے ایمان اس محبت مصطفیٰ کو کہیں گے جہاں کائنات کی ساری محبتیں اپنے گھٹنے ٹیک دے، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہیں گے۔ جہاں اللہ رسول کی محبت اوپر چلی جائے، تکابر کیا جائے تو بڑھ جائے۔ حاضرین عزیز احتشام، اب یہی بات جو میں نے کہی اسی بات کو علامہ اقبال نے بھی بیان کیا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آؤ تمہیں بتاؤں ایمان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جانے دی، مغز قرآن۔ آپ فرماتے آؤ تمہیں بتاؤں قرآن کا مغز کیا ہے، قرآن کا لب لباب کیا ہے، قرآن کا نچوڑ کیا ہے۔ تو میں روح ایمان تمہیں بتاؤں ایمان کی روح کیا ہے اور جانے دی دین کی جان کیا ہے۔ فرمایا قرآن کا نچوڑ ایمان کی روح اور دین کی جان اگر پوچھنا چاہتے ہو کیا ہے، فرمایا حق حب رحمت للعالمین، وہ در حقیقت مصطفیٰ کی محبت ہے۔ اگر وہ ہوگی تو کائنات کی ساری محبتیں قبول ہیں۔ اگر رسول کی محبت دوسری محبتوں پر نقل نہ لے گئی، ترجیح نہ لے گئی، غالب نہ آ گئی، فرمایا دنیا کی ساری محبتیں رد کر دی جائیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ حاضرین مکرم، اب اگلی بات یہ جو آقا علیہ السلام کی محبت، عشق اور ادب کی بات میں نے کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ محبت ہمیں دی ہے۔ ہم گھبرا گئے ہیں اس بات پر، دی ہے کیا نہیں؟ بولیے ذرا، اللہ رسول کی یہ محبت نصیب ہوئی ہے کیا نہیں؟ ایمان کی یہ دولت نصیب ہوئی ہے کیا نہیں؟ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں ہی پیدا ہو گئے، ہمیں ایمان کی دولت گھر سے مل گئی اور ایمان کی یہ دولت میسر آ گئی۔ مگر یہ بات تو شکر کی ہے کہ یہ دولت مل گئی، ایمان مل گیا، محبت بولیے ذرا، محبت مل گئی، مگر فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہم نے سارا انحصار اسی محبت پر کر لیا، سارا انحصار۔ ہم نے کہا کہ محبت جو مل گئی ہے حضور کی، اور کیا چاہیے اور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے محبت کو بنیاد بنا کر اور اسی کا سہارا لے کر اسی محبت کا ہم سوچنے لگ گئے، ایک اپنا من گھڑت تصور بنا لیا
اور وہ تصور یہ تھا کہ اب چونکہ ہم حضور کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اب کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی، جو ہے نا، اب کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی، اب کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی، اب کیا ضرورت ہے حج و عمرہ کرنے کی، اب کیا ضرورت ہے حقوق اللہ کی پابندی کرنے کی، حقوق العباد کی پابندی کرنے کی. کیوں؟ کوئی پوچھے کہ کیوں ضرورت نہیں، تو بس رسول کی محبت جو مل گئی. قرآن یہ تصور قرآن نہیں ہے، یہ تصور انسان ہے. بھئی انسان کے تصور میں قرآن کے تصور میں فرق ہے. انسان کا تصور یہ ہے جو بیان کیا ہے کہ بس محبت ہے، اب کیا ضرورت ہے کچھ عمل کرنے کی، کیا ضرورت ہے نیکی کرنے کی، کیا ضرورت ہے اچھے اخلاق رکھنے، اچھا رویہ رکھنے. یہ تصور انسان ہے، ہمارا بنایا ہوا من گھڑت تصور. مگر قرآن کا تصور کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نہیں، کامیابی چاہتے ہو تو صرف محبت یا ایمان پر کامیابی کا انحصار نہیں. ارے کامیابی اسی کو ملے گی جو دونوں تقاضے پورے کرے گا. ایمان بھی ہوگا، ایمان بھی ہوگا اور اعمال صالحہ بھی ہوں گے. اب حاضرین مکرم، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید میں اس تصور کا انکار کر رہا ہوں جو اور کئی ذہنوں میں ہوگا. وہ تصور کیا ہے کہ آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے تو بیڑا پار نہیں ہو جائے گا. بولیے نہیں، بیڑا پار ہو جائے گا نا، اس سے انکار نہیں ہے، بیڑا ہوگا پار. مگر جو تصور ہم نے بیڑا پار ہونے کا بنایا ہے یہ وہ تصور نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ لوگوں کے حق بھی کھاتا رہے، ظلم بھی کرتا رہے، جبر بھی کرتا رہے، اور بہن بھائیوں کے حق تلقی بھی کرتا رہے، جھگڑے بھی کرتا رہے، گالیاں بھی دیتا رہے، نمازیں بھی نہ پڑھے، روزے بھی نہ رکھے اور کہے بیڑا پار ہو جائے گا. اب اگر بیڑا پار ہونا ہے تو وہ ہوگا کیسے؟ یہ تصور بھی آج چھوڑ لیں. وہ شفاعت ہوگی تو ہوگی کیسی؟ آقا اگر شفاعت کریں گے تو کیسی شفاعت ہوگی وہ سن لیں، اب دھیان سے سن لیں. آقا علیہ السلام محشر کا میدان ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں اپنا سر انور رکھیں گے. حضور سجدے میں سر انور رکھیں. اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محبوب اپنا سر اٹھا. محبوب اپنا بولے سارے ذرا اپنا ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھا. وقل یسمع لک، محبوب کہیے آپ کو سنا جائے گا. سل تو عطا، مانگیے عطا کیا جائے گا. وشفع تشفع، محبوب شفاعت کریں قبول کی جائے گی. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، نقول کر رہا ہوں. اب جب فرمایا جائے گا یا محمد ارفع راسک، محبوب سر اٹھا، مانا تو یہی ہے کہ محبوب سر اٹھا. مگر جب وقت کے مجدد سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ آپ کے عشق اور محبت پر بھی قربان جائیں، آپ کی تفسیر اور آپ کے معنی پر بھی قربان جائیں. آپ فرماتے ہیں جب میری نظر سے یہ حدیث گزری تو معنی تو یہی تھا کہ محبوب سر اٹھا، مگر چونکہ محبوب محب کی بات تھی یہ روکھا سوکھا ترجمہ جچتا نہیں. آپ فرماتے ہیں ہونا یوں چاہیے اور کہا یہ جائے گا یا محمد ارفع راسک، اور سونیا مکھڑا دے دکھا. سونیا محبوبہ ڈھولن مکھڑا تو دکھا. بول کیا چاہتا ہے؟ آقا عرض کریں گے مولا میرے کچھ امتی ہے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو، انہیں جہنم میں بھی. تو اللہ پوچھے گا محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ آقا عرض کریں گے مولا چاہتا ہوں کہ ان کی گلے میں میری غلامی اور نسبت کا پٹا ہے، میں انہیں جہنم میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا، چاہتا ہوں کہ نکال کر جنت میں لے جاؤں. اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب جا، بس جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے نا اسے بھی نکال کر جنت میں لے. کتنا ایمان ہے؟ اونچا بولیے. جو کے برابر کتنا ایمان ہے؟ جو کے برابر. اب جو آپ کو لا کر آپ کے سامنے رکھ کے دکھانے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو پتہ ہے جو کتنا ہوتا ہے. جو کے برابر ایمان، مگر وہ کتنا ہوتا ہے یہ بھی پتہ کیسے چلا؟ ایمان کس کے پاس کتنا ہے یہ بھی کیسے پتا؟ اللہ نے تو فرما دیا جو کے برابر ایمان ہے تو نکال کر لے جا. مگر یہ پیمانہ کہاں لگا تھا، یہ ترازو کہاں پڑا تھا کہ جس پہ آقا چھان چھان کے نکال کر لے کے جا رہے تھے کہ اس کا ایمان جو کے برابر ہے، اس کا کم ہے، اس کا زیادہ ہے. ارے یہ بھی اللہ نے مصطفیٰ کی نگاہ میں کمال رکھا تھا کہ حضور تکتے جاتے دیکھتے جاتے کہ فلاں کا ایمان اتنا ہے، فلاں کا ایمان اتنا ہے. بس جس کا ایمان
جو کے برابر تھا حضور اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتے جاتے، اسے جنت میں ڈالتے، خود آ کے پھر سے اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے۔ اللہ رب العزت پھر اپنے محبوب کو فرماتا یا محمد ارفع رأسک، محبوب سر اٹھا، اب بتا کیا چاہتا۔ آقا عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ابھی اور بھی رہتے ہیں، ایمان ان کے پاس بھی ہے، ایمان ان کے پاس بھی ہے، مگر جو کے برابر نہیں ہے، کم ہے۔ اللہ فرمائے گا محبوب جا، اب جس کے دل میں رائی کے برابر ہے اسے بھی نکال کے دے۔ آقا جائیں گے جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا اسے بھی نکال کر لے جائیں گے، انہیں جنت میں چھوڑیں گے، حضور پھر سے سجدے میں گر۔ اللہ پھر فرمائے گا محبوب اب سر اٹھا، بول کیا چاہتا۔ آقا عرض کر کے بولا ٹھیک ہے، تو نے ایک حد رکھی تھی، ایک لمٹ مقرر کی تھی کہ جس کا ایمان اتنا ہوگا اسے بھی لے جا، اتنا ہوگا اسے بھی لے جا۔ بولا وہ چھوڑ تو آیا ہوں جہنم سے نکال کر جنت میں، مگر ابھی اور بھی رہتے ہیں، ان کا ایمان نہ جو کے برابر ہے نہ رائی کے برابر ہے صحیح ایمان، ایمان ہے صحیح۔ اب دیکھ لے جتنی بار بھی ذکر آیا ہے ایمان کا ہے، ابھی عمل کا ذکر نہیں آیا، ایمان کا آیا ہے۔ یہ جو جہنم سے نکالے جا رہے ہیں ایمان کی وجہ سے نکالے جا رہے ہیں، ایمان کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب جا، جس کا ایمان اس سے بھی کم ہے نا، اس سے بھی کم، اسے بھی لے جا۔ انہیں حضور نکالیں گے جہنم سے، جنت چھوڑیں گے، پھر چوتھی بار سجدے میں گریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب کیا، محبوب اب کیا۔ آقا عرض کر کے بولا ابھی بھی کچھ رہتے ہیں، ایمان تو ان کے پاس ہے مگر نہ جو کے برابر ہے نہ رائی کے برابر ہے، اس سے بھی کم ہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، مصطفیٰ جا، جس کے دل میں ادنا 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 ایمان اگر اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، یہاں تک کہ جس نے زندگی میں ایک بار فقط میرا کلمہ ہی پڑھ لیا ہے، مصطفیٰ اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب حاضرین مکرم، آپ تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے پہ خوش ہو گئے، ہوئے یا نہیں؟ بولیے ذرا، ہوئے یا نہیں کہ جہنم سے حضور نے نکالا؟ مگر مجھے بتائیے نکالا کیوں، کس بنیاد پر نکالا؟ تو جہنم کی سزا مل چکی تھی، ایمان کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ایمان تھا، بے شک رتی برابر ہی تھا، اتنا ایمان تھا کہ صرف کلمہ پڑھا، بس یہ سب سے ادنا درجہ، ادنا درجہ، فرمایا اسے بھی لے گا، کلمہ ہی پڑھ لیا۔ اب نکالا جہنم سے ہے، جہنم سے نکلنے کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اونچا بولے، ایمان بن رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان جہنم سے نکلنے کی وجہ تو بن گیا، سوال یہ ہے کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا تھا؟ اب حاضر بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے، بھئی نکالا کہاں سے ہے؟ جہنم سے نکالا ہے، کہاں سے؟ جہنم سے۔ وجہ کیا بنی؟ ایمان۔ جہنم سے نکالا ہے ایمان کی بنیاد پر، تو سوال یہ ہے اگر ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال لیا ہے تو جہنم میں ڈالا کس وجہ سے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے۔ وہ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ جو روزے نہیں رکھتے تھے، وہ جو حج و عمرہ نہیں کرتے تھے، وہ جو زکاتیں نہیں دیتے تھے، وہ جو والدین کی بے ادبی کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے، حسن سلوک نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حق کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، رشوت خوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، وہ جو عمر بھر جرم کرتے رہے، وہ جرم وجہ بنے جہنم جانے کی، جرم وجہ بنے، بولیے جہنم جانے کی۔ اب وہ پہلے جہنم میں گئے، پھر ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالا گیا۔ تو حاضرین بھی احتشام، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سارے سوچے کہ جب آقا علیہ السلام پکڑ پکڑ کر نکال رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو، تو پہچان نہیں رہے ہوں گے کون ہے؟ بتائیے، پہچان رہے ہوں گے کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا۔ آقا تو ہر چیز سے واقف، تو آقا جب نکال رہے ہوں گے تو حضور بڑے خوش ہو رہے، بڑے خوش ہو رہے ہو، بڑا اچھا امتی ہے میرا، جہنم سے نکالنا پڑ رہا ہے، اور جہنم میں گیا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے، گیا اس لیے کہ میرا کہاں نہیں مانتا،
میں کہتا تھا نماز پڑھو نہیں پڑھتا تھا، میں کہتا تھا سچ بولو نہیں بولتا، نام میرا لیتا تھا، اپنے آپ کو میرا عاشق کہتا تھا، اپنے آپ کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جیسے نعرے لگا کر پیش کرتا، مگر اعمال یہ تھے کہ جہنم میں چلا گیا، کردار یہ تھا کہ جہنم میں چلا گیا۔ ارے حضور خوش نہیں ہو رہے ہوگے، بامر مجبوری شفاعت تو کر رہے، مگر آقا خوش نہیں ہو رہے، معلوم نہیں حضور کے دل پہ کیا بیت رہے۔ اور نکلنے والے بھی جہنم سے نکل کر بھی نظریں نہیں ملا، آقا سے اپنی نظریں کن آنکھوں سے اور کن نظروں سے حضور کا سامنا کرے، کیا منہ دکھائیں گے آقا کو کہ ہم بڑے اچھے تھے، آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے کہ جہنم ہمارا مقدر بنی۔ ارے یہ تو وہ طبقہ ہے کہ جو اعمال اچھے نہیں لے کے گئے، آؤ جن کے اچھے تھے ان کا حال بتاؤ، جن کے پاس تقویٰ، جن کے پاس دونوں تھی اعمال صالحہ، جن کے پاس دونوں تقاضے پورے تھے، ایمان بھی تھا اعمال صالحہ بھی تھے۔ آؤ اقبال سے پوچھو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں۔ اقبال رحمت اللہ عرض کرتے ہیں مولا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر، مولا تو غنی ہے میں فقیر، روز محشر عذر آئے من قذیر، روز محشر میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ، اگر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تو ہمارے پاس ہوگا بہانہ، کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ عرض کرتے ہیں کیا حسابم رات بھی نہیں ناگزیر، مولا اگر حساب لینا میرا حساب لینا اتنا ناگزیر ہو گیا، ضروری ہو گیا کہ بغیر چارہ نہ رہا، میرا حساب لینا ضروری ہوا تو لے لینا، مگر ایک کرم کر دینا کہ از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر، میرا نامہ اعمال میرے مصطفیٰ کو نہ دکھا، میں آقا سے نظریں نہیں ملا پاؤں، میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ حضور کا سامنا کر سکوں۔ حاضرین مکرم اب تصور کرے ذرا کہ جب آقا پکڑ پکڑ کر نکال رہے ہوں گے تو آقا علیہ السلام خوش نہیں ہو رہے، حضور کا دل دکھی ہوگا کہ آپ میں سے کوئی چاہے گا آقا کا دل دکھی ہے، حضور کا دل دکھائے۔ حاضرین مکرم کوئی نہیں چاہے گا، مگر یاد رکھ لے حضور کو خوش کرنا ہے تو اس خوش کرنے کے لیے بنیادی دو ہی تقاضے ہیں، اور کامیابی نام ہی اسی شے کا ہے کہ حشر والے دن مصطفیٰ امتی کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں۔ حضور خوش ہو رہے، آقا اپنی امتی سے خوش ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم آج کے اس دور پرفتن میں آپ میں سے کئیوں کو ممکن ہے میری بات اچھی لگے، کئیوں کو بری لگے، مگر حقیقت بتا رہا ہوں، یہ جو تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، آپ کو 50-55 برس بیت گئے اس نوجوان نسل کی تربیت کرتے، انہیں دین سکھاتے، انہیں ایمان سکھاتے، ان کی اصلاح کرتے، انہیں قرآن سکھاتے، انہیں آقا علیہ السلام کی محبت، عشق اور ادب سکھاتے گزر گئی۔ کوئی پوچھے ان کے پیچھے مقصد کیا ہے، لوگ یہ مقصد ہی نہیں سمجھ سکے کہ اس امت کو جمع کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے، یہ عالمی روحانی اجتماع جو کیا جاتا ہے مقصد کیا ہے، یہ جو شب داریاں کی جاتی ہیں مقصد کیا ہے، یہ جو ماہانہ دروس قرآن کیے جاتے ہیں مقصد کیا ہے، یہ جو عالمی میلاد کانفرنس ہوتی ہے مقصد کیا ہے، یہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مختلف موضوعات پر 10,000 سے زائد اب تک خطاب کر چکے ہیں، مقصد کیا ہے، اتنا زیادہ بول کر مقصد کیا ہے، یہ جو 1000 سے زائد کتابیں تصریف کر دی مقصد کیا ہے، یہ جو مراکز علم قائم کر دیے مقصد کیا ہے، یہ جو جگہ جگہ قرآن سکھایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے۔ آؤ نوجوانوں سن لو، اللہ کی عزت کی قسم اور کوئی مقصد نہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ جب یہاں سے جائیں معاشر کا میدان لگا ہو تو سر جھکائے نہ کھڑے ہو، شرم سے آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہ ہو، یہ کردار نہ ہو، بلکہ معاشر میں جائیں تو محال یہ بنا ہو کہ مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا، منظر یہ ہو، حضور خوش ہو جائیں۔ اور کچھ بعید نہیں، جن کے اعمال اچھے ہوں گے، جن کے پاس نمازیں اور روزے ہوں گے، جن کا کردار اچھا ہوگا، کچھ بعید نہیں کہ آقا اسے بھی دور سے پہچانیں گے اور پہچان کر بازو سے پکڑیں گے اور پکڑ کر سینے سے لگائیں گے اور لگا کر کہیں گے واہ تو نے حقیقی معنوں میں محمد کا غلام ہونے کا حق ادا کر۔ حقیقت میں حضور کا غلام ہونے کا بولیے حق ادا کر۔
حاضرین یہ انتشام، اب جنت جہنم سے تو نکل گئے، نکلے کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ ارے بھائی اس وجہ سے نکالے گئے، ایمان کی وجہ سے۔ مگر ہم نے اس طرح کا جنت میں نہیں جانا کہ پہلے جہنم میں جائیں اور پھر جنت میں جائیں، یہ وایا ختم کرنا ہے، یہ وایا بولیے ختم کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگی کی مثال لیں، زندگی کی آپ سفر کرنا چاہیں تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا میں اس گاڑی پر بیٹھوں جو جگہ جگہ سٹاپ کرے، بولیے اب لوکل ڈھونڈ بیٹھتے ہیں، لوکل گاڑی وہ جو ہر 5 منٹ بعد سٹاپ کرے، وہ تو آپ کو پہنچائے گی 2 مہینے میں آپ کی منزل پر، نہیں آپ چاہتے ہیں نان سٹاپ میں رستے میں کوئی سٹے، بولیے کوئی رکاوٹ نہ ہے۔ ارے دنیا میں کامیابی منزل کو پانا ہو تو سارے وائے ختم کرتے ہو، مگر جنت کو پانے کے لیے وایا جہنم کیوں جانا؟ وہاں بھی وایا ختم کرو، مگر یہ وایا صرف ایمان سے ختم نہیں ہوگا، یہ تبھی ختم ہوگا جب ایمان کے ساتھ، بولیے ایمان کے ساتھ جب اعمال صالحہ بھی ہوں گے۔ اب حاضرین مکرم اس کو اور آسان اگر کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ طریقہ ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بچہ پاس ہوتا ہے، پاس نمبر دینے والا، مارکنگ کرنے والا بندہ، وہ جب نمبر دیتا ہے تو اگر کسی کے 31 نمبر آ جائیں تو 32واں اور 33واں نمبر گریس مارکس کے ساتھ وہ پروموٹ کر دیا جاتا ہے، رعایتی نمبر دے کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لوز کیا ہے اس نے، 1-2 نمبر دیے اور پاس کر کے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا، وہ اگلی کلاس میں چلا گیا، بولیے چلا گیا۔ اب جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کو خبر ہے جس مضمون میں 1-2 نمبر 3 ملے ہوتے ہیں اس سبجیکٹ کے آگے سٹار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سٹار کس شے کی علامت ہے؟ عموماً تو بچوں کو سٹار ملے تو بچے خوش ہوتے ہیں، آج سٹار ملا ہے نا، مگر یہ جب رزلٹ اناؤنس کرتے وقت سٹار دیا جاتا ہے یہ خوش ہونے والا نہیں، یہ پریشانی والا سٹار ہے، پریشانی والا۔ عموماً تو جب جہنم سے نکالے جائیں گے خوشی ہوں گے نا سارے، جہنم سے نکال دیے، مگر کیسا، یہ کیسی جنت ہے کہ جنت میں جا کر بھی آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر بھی ایک وقت تک کے لیے وہ جو جہنم سے نکالے گئے ہوں گے چونکہ وہاں جلتے رہے ہیں، آگ میں سزا پاتے رہے، آگ جلاتی رہی ہے جسم کو، جلدیں جل چکی ہوگی، چہرے جلس چکے، جل چکے، پھر وہ انہیں آقا شفاعت کریں گے اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، ایک وقت تک کے لیے ان کے چہروں پر جلنے کے نشان بھی باقی رہیں گے۔ وہ جنت میں جا کر بھی جدھر جائیں گے وہ جنت کے رہنے والے لوگ انہیں دیکھ کر کہیں گے وہ دیکھو جہنمی جا رہا، جہنمی، اور وہ نشان ان کے پہچان بن چکا ہوگا۔ اسی طرح جیسے ایک گریس مارکس لینے والے کے سبجیکٹ کے آگے سٹار کی علامت یہ بتاتی ہے، سٹار کی علامت کہ یہ وہ ہے جسے گریس مارکس ملے، یہ اس قابل نہیں تھا، یہ پاس ہونے کے قابل بولیے نہیں تھا، اس کو رعایت کی ہے، رعایت کی ہے۔ اسی طرح وہ نشانات علامت بن جائیں گے کہ یہ جنت میں آنے کے قابل تو نہیں تھا، اسے مصطفیٰ نے نکالا، حضور جہنم سے نکال کر لے گئے۔ حاضرین مکرم آؤ اپنے احوال ایسے بناؤ، اعمال ایسے بناؤ، عبادت میں مشغول ایسے ہو جاؤ، کردار معاشرے میں ایسا بناؤ کہ جہنم کا وایا نکل جائے، اور جیسے بڑے شہر میں آپ رش سے بچنے کے لیے، ٹریفک سے بچنے کے لیے بائی پاس کا رستہ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ بار بار سے سیدھا سیدھا آپ نے وایا ختم کرتے ہوئے سیدھا جنت میں جانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ اب اعمال صالحہ کی طرف میں آ رہا، بڑی توجہ طلب بات، اعمال صالحہ کیا ہے، کیا ہے اور کتنی قسمیں ہیں، اس کی زیادہ ڈیپتھ میں اور تفصیل میں نہیں جا رہا، اختصار سے کیونکہ وقت کم ہے، اور اگلی نشستیں جو 2 باقی رہتی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، آپ کو اس کے لیے آج ایک گزارش کرنی ہے، مگر اس سے پہلے یہ اہم چیز ہے جو سمجھ لیں، اعمال صالحہ کی 2 جہتیں ہیں۔ اب سارے بولے، پچھلی گفتگو آپ بھول جائیں کوئی شکوہ نہیں، یہ اگلا حصہ یاد رکھنے والا۔ اعمال صالحہ کی کتنی جہتیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیے۔ 2، ایک کا تعلق خالق سے ہے، ایک کا تعلق خالق سے، اور دوسری کا تعلق، آپ ٹھیک جواب دے رہے ہیں، مخلوق سے۔ جس کا تعلق خالق سے ہے اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جس کا تعلق مخلوق سے ہے اسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق اللہ کا پہلا حق
حقوق اللہ کا پہلا حق وہ حق بندگی ہے. کیا ہے؟ حق بندگی. اور حق بندگی کا سب سے عظیم مظہر، سب سے اعلیٰ نمونہ اور مظہر وہ نماز ہے. سب سے اعلیٰ مظہر سارے بولے کیا ہے؟ نماز ہے. اور اس کی اہمیت پر بھی میں زیادہ بات، صرف ایک آیت قرآن کی کوٹ کر دیتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرنے والے اب بول پڑیں گے ذرا. کیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب حاضرین مکرم، نماز کی اہمیت کو اس آیت سے سمجھے اور نماز کی اہمیت کو اس پروٹوکول سے بھی سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ ہم سے عبادت کا تقاضا کرتا ہے کہ میری عبادت کرو. آپ نہیں کرتے، اسے فرق پڑتا ہے. آپ بولے ذرا سارے، فرق پڑتا ہے. آپ اگر ساری رات نفل پڑھتے رہے تو آپ کے نفل پڑھنے سے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ایک نماز بھی نہ پڑھیں تو اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے؟ بولیے کوئی کمی نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا، عبادت کا پروٹوکول ہی جدا ہے. کیسے؟ کہ اس نے ہر نعمت جو دی ہے اس نے اتاری ہے. ہر نعمت اونچا بولیے. بارش کیا ہے؟ سارے بولے نعمت ہے نا. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بارش کہیں سے جا کے لانی پڑتی ہے؟ سارے بولے نہیں. کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی ہو بارش وہیں آتی ہے. اللہ رب العزت نے جب قرآن اتارا تو آقا علیہ السلام پر قرآن اترا تو قرآن کی آیات آپ پڑھ لیں، بے شمار آیات ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے. یہ ذکر بولیے. اب جب مائدہ اتارا، دسترخوان، تو فرمایا ربنا انزل، اتارنے کی بات آئی. اس کا مطلب ہے ہر چیز اتاری جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، مگر نماز کا پروٹوکول ہی جدا ہے. آئے ہائے کیسے؟ یہ نہیں فرمایا جبریل کو جبریل جا رہا ہے تو جہاں آیات لے کر جا رہا ہے اور نعمتیں لے کر جا رہا ہے یہ نماز بھی دے گا. فرمایا نہیں، اس طرح نہیں. نماز کا پروٹوکول ہے کیونکہ یہ بندگی ہے، عبادت ہے. فرمایا جا تم مصطفیٰ کو لے کے آ، تم محبوب کو لے کے آ. جب محبوب کو لے جانا گیا، خدا کے قرب میں پہنچے. اللہ نے فرمایا محبوب آیا ہے، اب خالی نہیں بھیجتا، تجھے تحفہ دے کے بھیجتا ہوں. یہ نماز امت کے لیے تحفہ دے. تو آپ ذرا تصور کریں اس نماز کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا جو رب اپنے قرب میں اپنے محبوب کو بلا کر عطا کرے. اور اس سے آگے حدیث کوٹ کر رہا ہوئے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ. فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی. ہم سارے بولے ذرا، نماز جنت کی کنجی ہے. اچھا، نماز جنت کی کنجی ہے. اب اگر کنجی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے نماز کا بھی کوئی اور نام ہوگا. بولیے نا. نماز کا اگر جنت کی کنجی ہے تو کنجی کی نسبت تالے سے ہے. بولیے کنجی کی نسبت تالے سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہی وہ تالا ہے جنت کا جسے اس کے ادائیگی کے بعد کھولا جا سکتا ہے. ادائیگی کے بعد. اب یہ دنیا کا واحد تالا ہے. دھیان سے سننا. آپ میں سے کئی فیملیز ابھی گھروں کو تالے لگا کے، ساری فیملی، بچے، عورتیں سارے آئے، مجھے علم ہے. وہ جب آئے ہیں تو تالا لگا کے آئے ہیں. تالا لگایا تو چابیاں تو پورے جڑا مالا میں بانٹی ہوں گی، سارے چابی لے لو. سنبھال کے آئے ہیں نا اپنی چابی، کیونکہ اپنا تالا ہے. اپنے تالے کی چابی کوئی کسی کو بولیے نہیں دیتا. مگر یہ دنیا کا واحد تالا ہے کہ جو اللہ نے بنایا، بنا کر تالا ایک ہے، چابیاں کروڑوں میں بنا کے بانٹ دو. سارے لے جاؤ، جس کا جب جی کرے سجدہ کرو، جنت کا تالا کھول کے داخل ہو جاؤ. اور بات یہاں ختم نہیں کی. اب اگر نماز جنت کی چابی ہے تو نماز کی کیا چابی ہے؟ نماز کا بھی تو تالا کھولنا ہے نا. آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے مسجدیں تو بنا دی ہیں بڑی بڑی، کروڑوں روپے لگائے ہیں، مگر مسجدوں میں صف ایک بھی پوری نہیں. ایمانداری سے بتائیے بات درست ہے یا نہیں؟ ہم نے بنانے پر زور دیا ہے، بسانے پر زور نہیں دیا. بنا تو جنت میں بھی گھر دیے جائیں گے، مگر اسے بسائے گا کون؟ وہ تو تبھی بسایا جائے گا جب اس میں کوئی جائے گا. گھر بستا ہے رہنے والوں سے،
خالی سے نہیں بستا. تو اللہ کا آپ کا گھر آپ کے رہنے سے بسے اور اللہ کا گھر خالی ہونے سے بسے، یہ کیسے ممکن؟ وہ بھی تبھی بسے گا جب اس کو بھی آباد کیا جائے، اسے بھی بسایا جائے گا. اب اس جنت کی چابی حاصل کیسے کی جائے؟ حضور کی حدیث پوری سنیے. پہلے میں نے آدھا ٹکڑا سنایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ نماز جنت کی. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ بیٹھنے لو کر رہے ہیں ساتھ. میں نے جان بوجھ کر آپ کو شعر نہیں سنایا، ورنہ میں آپ کو 8 بجے تک بھی لے جاتا، آپ بیٹھے رہتے. اب بذوق ہو کے سبحان اللہ کہیں، اگلا حصہ بڑا اہم ہے. آج تو ویسے بھی سنڈے ہے نا، کمال ہو گیا ہے. آج تو خطاب ہم سنائیں گے، آج خطاب ہم سنائیں گے پھر اپنی مرضی سے. آج تو پورا کرنا ہے، تلاش کر کر کے ہم اتوار ڈھونڈ دیں کہ جب اتوار بھی ہے. بات بڑی اہم ہے. مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی بولیے چابی ہے، کنجی ہے. اور جنت اور نماز کی چابی کیا ہے؟ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور. فرمایا نماز جنت کی چابی اور نماز کی چابی وضو ہے. نماز کی چابی. کئی بندے یہ تالا کھولنے سے کیوں معلوم رہ جاتے ہیں جنت کا؟ اس لیے کہ وہ جیسے ہی تالے کے قریب آتے ہیں، تالے کے قریب، اب سمجھ جائے گی میں تالا کس کو کہہ رہا ہوں. صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ تالا کھولنے کی طرف، آؤ جنت کی طرف. اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بلاوا تو آ گیا ہے، جاؤں گا کیسے؟ جاؤں گا تو شوز اتاروں گا، جرابیں اتاروں گا، کوٹ اتاروں گا، پھر ٹوپی اتاروں گا، پھر گھڑی اتاروں گا. اتنا کون وقت کرے، اتنا کون سیاپا کرے؟ لہذا رہنے دیو. یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی عبادت میں، وضو کا نہ ہونا، ناپاکی میں رہنا، بغیر طہارت کے رہنا. ارے طہارت کو ایسے تو نہیں کہا کہ نصف ایمان ہے. نصف کیا ہے؟ ایمان ہے. جب آپ ہر وقت وضو میں ہوں گے، ٹوائلٹ کو یوز کرتے ہیں، جاتے ہیں تو جائیں تو واپسی بھی آتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں. ہر وقت ہم وقت وضو میں رہیں، ہر وقت. آپ کوئی عمل بھی نہ کرے، صرف وضو میں رہے، تب بھی عبادت میں، تب بھی عبادت میں. فائدہ کیا ہوگا؟ چابی آپ کے پاس ہے نماز کی، وضو کی شکل میں. جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی صدا آئے، آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے یار وضو تو پہلے ہی ہے، کیوں نہ 2 سجدے دے کے یار کو منا. اور یاد رکھ لیں، نماز کو اتنا ایزی نہ لیں. نماز وہ عمل ہے کہ جس سے براہ راست خدا کا قرب، اللہ کا قرب ملے. مگر بدقسمتی ہے ہماری نوجوان نسل نے کبھی یہ لذت لی نہیں. ہم کسی اور لذت میں پڑے، ہم سوشل میڈیا کی لذت میں پڑ گئے. آؤ تمہیں سجدوں کی لذت سکھانا چاہتی ہے کہ منہاج القرآن، بندگی کی لذت دینا چاہتی ہے. حاضرین مکرم، میں اس پہ ایک اور حدیث کوٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آقا نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصالح. فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس شے کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. آپ پہنچ گئے، تصور کریں ذرا، حشر میں پہنچ گئے، آپ سے سوال شروع ہوا. اور کہاں سے شروع ہوا؟ اول ما یحاسب، پہلا حساب دو. کیا پہلا سوال کیا؟ بتاؤ نماز پڑھی ہے، نمازیں لائے ہو؟ بندہ کہے کہ یہ والا سوال چھوڑ کے اگلا پوچھے. بندہ اگر کہے کہ اس سے یہ مجھے نہیں آتا، اس سے اگلے سارے آتے ہیں، میں بڑی تیاری وہاں سے کر کے آیا ہوں دنیا سے، صرف اس کی تیاری نہیں. وہ کہے کہ جس کی پہلے کی تیاری نہیں، بعد کی تیاری کیسے؟ جو سب سے اہم سوال تھا اس کا جواب کیسے چھوڑ دیا ہے؟ حاضرین مکرم، اس کا مطلب ہے کہ نماز وہ عمل ہے کہ جس سے ایسا عمل صالح ہے کہ جو انسان کی اس جہان میں بھی کامیابی کی وجہ بنتی ہے اور آخرت میں کامیابی کی وجہ بھی بنتی ہے. یہ ہے حقوق اللہ میں پہلا حق. ابھی میرے 2 پوائنٹ رہتے ہیں، بس آؤ کہ سبحان اللہ کہیں جگا کے چلو. نماز یہ حقوق اللہ میں پہلا حق. اور حقوق العباد میں پہلا حق وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک. حقوق العباد بولیے، والدین کے ساتھ حسن، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے. اور اس کی اہمیت میں ایک ہی آیت پڑھ کے آگے چلتا ہوں، تفصیل میں بھی نہیں جاتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اپنی عبادت کا ذکر کیا، بندگی کا، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک، بولیے ذرا، شرک نہ کرنا، شرک سے روک دیا، منع کر دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن. آپ حیرت والی بات نہیں ہے، کتنی بڑی ساری کائنات کی بڑی ہستی کا ذکر کیا اور ساتھ والدین کا ذکر جوڑ دیا. اصول اور قاعدہ اس سے جدا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ اپنے بعد نبیوں رسولوں کا ذکر لاتا، اس کے بعد مقام کس کا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کا ہے نا. اللہ کی ہستی کے بعد انہی کا مقام ہے نا، تو ان کا ذکر لاتا. پھر صدیقین کا ذکر آتا، شہداء کا ذکر آتا، صالحین کا ذکر آتا، اولیاء کا ذکر آتا. چلتے چلتے اینڈ پر والدین کے ذکر کو ساتھ جوڑ دیتا. مگر یوں نہیں کیا، درمیان سے سارے ذکر نکالے. اس کا ذکر بھی، اس کا بھی ذکر سائڈ پر، اس کا ذکر بھی سائڈ پر. اللہ نے فرمایا میرے ذکر کے ساتھ جوڑو. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ ایک طرف تو اپنی ذات، اپنی بندگی کی بات کرتا ہے اور شرک سے منع کرتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں شرک سے روک اس لیے رہا ہوں کہ یہ ایسا جرم ہے کہ میں جو برداشت بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا. بولیے، برداشت بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا. تو مولا والدین کا ذکر اپنے ساتھ جوڑا ہے. وہ فرماتا ہے یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی ہے. جیسے میں شرک برداشت بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا، اسی طرح والدین کا کوئی بے ادب ہو، فرمایا ان کی بے ادبی برداشت بھی نہیں کرتا، کوئی کرے تو معاف بھی نہیں کرتا، کوئی کرے تو معاف بھی نہیں کرتا. حاضرین مکرم، اپنے والدین کی قدر کرو. اگر زندگی میں موقع ملا ہے تو خدمت کرو، حسن سلوک کرو. یہ ہے انفرادی حق، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. چلے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اجتماعی حق. کیا ہے؟ اجتماعی، دونوں طرف سے اجتماعی. یہ انفرادی تھا، اب اجتماعی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اجتماعی حق میں سب سے بڑا عمل صالح، اس سے بڑا عمل صالح کوئی نہیں. یہ عمل صالح بتا رہا ہوں، بتائیے نماز سے بڑا کوئی عمل صالح ہے؟ بولیے. حق بندگی میں اور حقوق العباد میں والدین کی خدمت سے بڑا کوئی عمل صالح ہے؟ نہیں. اب انفرادی کے بعد اجتماعی حق میں سب سے بڑا حق اور عمل صالح وہ ہے تبلیغ دین. بولیے سارے، کیا ہے؟ تبلیغ دین. اب ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ دین کی تبلیغ کا کام اللہ نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ فلاں کرے اور فلاں نہ کرے؟ بولیے. اس نے وہ پابندی لگائی ہے؟ نہیں. قرآن تو سب کے لیے، آقا کی حدیث بھی ہر اہل ایمان کے لیے، سب کے لیے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے کہ درس قرآن ہے تو فلاں یہ خدمت کرے، فلاں یہ ڈیوٹی کرے؟ مجھے کیا ضرورت ہے دعوت دینے؟ فلاں مسلک کا ہے. یہ جب سے ہم مسلکی تعصب میں پڑے ہیں ہم دین سے دور ہو گئے، اللہ رسول سے دور ہو گئے. ارے قرآن سب کا سانجا ہے، دین سب کا سانجا ہے، اس کی نوکری اور خدمت سب کی سانجی ہے. جب قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہیں خیر کے لیے نکالا ہے، تم سے کام لینا ہے. امت کی اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے کہ تم ایسی امت ہو کہ جو اس لیے نکالی گئی ہو تاکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے، بولیں ذرا سارے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا، مجمع نے بتا دیا، مجمع نے ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تأمرون پہ عمل کیا ہے اور کتنے ہیں جنہوں نے تأمر بالمعروف وتنہون عن المنکر، جنہوں نے عن المنکر پہ کام کیا. یہ الگ تقسیم ہے، مگر پہلا حکم کس کا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا، بولے ذرا، نیکی کا حکم دو. اب اس کی عملی مشق وہ دیکھنا چاہیں گے. عملی مشق وہ کیا ہے کہ برائی سے روکنے کی بات اللہ نے بعد میں کی، پہلے بولیے پہلے. اب نیکیوں میں بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں. اگر آپ سے کہا جائے آؤ اسلامک سینٹر کی تعمیر ہو رہی ہے 2 لاکھ روپیہ دو، تو آپ 1000 بار سوچیں گے. مشکل کام ہے، وسائل نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ چلو 2 لاکھ دے نہیں سکتے، 2 بندے درس قرآن میں لے آؤ، دونوں میں آسان کون ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کے لیے 2 بندے لانے مشکل ہو گئے. جس طرح اس پہ آپ خاموش ہوئے، دوسرا کام اس سے آسان لگ رہا ہے آپ کو. بھئی دونوں کام ہیں آپ کے سامنے، ہیں دونوں ہی اچھا عمل، خیر کا عمل ہے. آپ کو دونوں میں سے جو بہتر لگتا ہے وہ کرے. آسان تو یہی ہے نا
کہ اپنے بیٹے کو لے آئے، بھائی کو لے آئے، بھتیجے کو لے آئے، ہمسائے کو لے آئے، اسے کہے آؤ تمہیں قرآن کا پیغام سنائے تاکہ تمہاری بھی زندگی بدلے۔ حضور کی حدیث نہیں سنی کہ مسلمان مومن وہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی، بولے ذرا سارے، وہی وہ دوسرے مومن مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ آپ اپنے لیے تو قرآن کا درس پسند کریں اور بھائی کو گھر چھوڑائیں، یہ زیادتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ جب صبح آئیں تو دین کی تبلیغ کا پہلا سٹیپ، اگلے تو بعد میں ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنا فریضہ ادا کریں۔ ایک اور غلط فہمی جو ساتھیوں میں ہے وہ بھی سن لیں۔ کئی بندے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، بولیے ہے کہ نہیں؟ وہ 50 کلومیٹر سے بھی دور آنا پڑے نا، یار فلاں کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ شریک نہیں ہوئے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا؟ وہ گھبرائے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں کہ اگر وہ تھوڑے سے بھی چند آبادی کے لوگوں نے بھی پورا کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ آپ کو گناہ ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ کچھ نے بھی کر لیا تو حکم باقیوں سے بھی ادا ہو گیا، مگر دین کی تبلیغ کا کام یہ فرض کفایہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ، زکات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے بنیادی ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح دین کی تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس عمل کو اتنا چھوٹا نہ لیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک جتنے نبی آئے، اللہ نے پہلا کام ان سے کیا لیا؟ بولے ذرا، دین کی تبلیغ کا کام لیا۔ اس کا مطلب ہے یہی کام جب آپ کریں گے تو یہ انبیاء کی سیرت و سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں کے گھروں تک قرآن کا میسج پہنچانا ہے۔ اور حاضرین ذی احتشام، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میرا حکم پہنچا دو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ یہی کل انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں ہے کہ کل بڑا اہم موضوع ہے، اور جو بہت سارے لوگ کل جو آ رہے ہیں ہمارے حضرت صاحب، آپ کو صرف ایک حوالہ ان کا بتا دیتا ہوں، آگے پھر آپ نے کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، اس کل والے آنے والے ہمارے اسکالر حضرت علامہ محمد منہاج الدین قادری صاحب کوئی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں خلوت میں بٹھا کر صحبت سے نوازتے رہے اور جنہیں خود سکھاتے اور پڑھاتے رہے۔ تصور کرے اس شخص کی خوش قسمتی کا عالم کیا ہوگا کہ جس شخص کو خود شیخ الاسلام براہ راست ان کی تربیت کرتے رہے، سنگتوں اور صحبتوں سے نوازتے رہے۔ اور پھر علم کیا وہ معیار ہے، تحقیق کا وہ معیار ہے کہ کوئی بات کچی چھوٹی موٹی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں کوئی غلطی نکالنے کی گنجائش ہو۔ یوں سمجھے الفاظ بھی بھکاری بن کے کھڑے ہوتے کہ کب ادا کیا، ایسی علمی پختگی اور اعلیٰ اور تحقیق پر مبنی بات کرتے۔ میری مراد علامہ محمد منہاج الدین قادری صاحب، اور عنوان بڑا اہم ہے، ہر گھر کی ضرورت، ہر گھر کی ضرورت۔ وہ کیا ہے کہ علم دین انسان کی حقیقی ضرورت۔ بولیے ذرا دہرائیے مضمون، علم دین یعنی دین کا علم انسان کی، بولے سارے، انسان کی حقیقی ضرورت۔ اب آپ سارے عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی میں 10 بندے آپ کے ذمہ نہیں لگاتا، ایک بندے صرف 2 لگا رہا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ ایک بندہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہو، ایک بائیں ہاتھ میں ہو، اور قیامت والے دن بھی یہی منظر ہو، جیسے حضور کے دین کی نوکری میں اکٹھے چل رہے ہو، اسی طرح حضور کے لوائے حمد میں اکٹھے چل رہے ہیں۔ یہ منظر آپ کے لیے دعا ہے نصیب ہو، مگر وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنا حصہ شامل کریں حضور کے دین کی نوکری میں، اور لوگوں کے لے کے آئیں تاکہ وہ بھی اس علم سے استفادہ کریں۔ اور یا آخری بات ختم کر رہا ہوں، یہ اچھی، جب تک بندے کو اعمال صالحہ اور ایمان کی تقویت ملتی نہیں ہے تب تک، جب تک اسے اچھی صحبت نہ ملے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیں، پتہ چل جائے گا۔ جب تک کوئی اچھی صحبت نہ ملے۔ اب اچھی صحبت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی انسان کو صدیاں لگتی ہیں، کیونکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ، اس بار چونکہ ہمارا عالمی
شہر اعتکاف نہیں سج رہا ملکی حالات کی وجہ سے، تو آپ کی صحبت میں کئی ایسے ہیں جو ہر سال جاتے ہیں، ان سے پوچھو اس صحبت کا مزہ، ان سے پوچھئے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ وہ صحبت آپ کو اسی طرح ملی رہے، بے شک وہ یہاں فزیکلی موجود نہیں مگر ان کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو، تو صوفیاء اور عرفاء فرماتے ہیں اگر کسی صاحب کشف اور کرامت، صاحب ولی کی صحبت میں جانا ہے تو اس کی کتاب، لکھی ہوئی کتاب کی سٹڈی کرو، براہ راست اس کی کتاب پڑھیں گے تو صاحب کتاب کی صحبت میں چلے جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے ورق، کتاب ہوگی، کاغذ ہوگا، مگر لفظ پڑھتے جائیں گے، لفظ پڑھتے جائیں گے۔ جب آنکھیں ذکر مصطفیٰ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے چھم چھم برسیں گی تو سب رات میں آپ کہیں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے، کبھی مرکز میں نازل قرآن گھوم رہے ہوں گے، کبھی گوشہ درود گھوم رہے ہوں گے، اور ہر جگہ پر حضور شیخ الاسلام کی شفقت اور نظر اور توجہات اور تصرفات آپ کے زیر سایہ رہے، سایہ بگن رہے۔ آؤ، باہر سٹال موجود ہے، بدقسمتی ہے ہماری، بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا مگر میں نے کہا چلے میں اپنا فرض ادا کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری اس بات پر کوئی عمل کر کے وہ اپنا مقدر بدل لے، احوال بدل لے، ایمان بھی ہوگا اور اعمال صالحہ بھی ہوں گے۔ اب حاضرین مکرم، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ شاید میں اس تصور کا انکار کر رہا ہوں جو اور کئی ذہنوں میں ہوگا۔ وہ تصور کیا ہے کہ آقا علیہ السلام شفاعت کریں گے تو بیڑا پار نہیں ہو جائے گا؟ بولیے نہیں، بیڑا پار ہو جائے گا نا، اس سے انکار نہیں ہے، بیڑا ہوگا پار، مگر جو تصور ہم نے بیڑا پار ہونے کا بنایا ہے یہ وہ تصور نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ لوگوں کے حق بھی کھاتا رہے، ظلم بھی کرتا رہے، جبر بھی کرتا رہے، اور بہن بھائیوں کے حق تلقی بھی کرتا رہے، جھگڑے بھی کرتا رہے، گالیاں بھی دیتا رہے، نمازیں بھی نہ پڑھے، روزے بھی نہ رکھے اور کہے بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اگر بیڑا پار ہونا ہے تو وہ ہوگا کیسے، یہ تصور بھی آج چھوڑ لیں۔ وہ شفاعت ہوگی تو ہوگی کیسی؟ آقا اگر شفاعت کریں گے تو کیسی شفاعت ہوگی وہ سن لیں، اب دھیان سے سن لیں۔ آقا علیہ السلام محشر کا میدان ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں اپنا سر انور رکھیں گے، حضور سجدے میں سر انور رکھیں، اللہ رب العزت فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محبوب اپنا سر اٹھا، محبوب اپنا، بولے سارے ذرا، اپنا ارفع راسک، محبوب اپنا سر اٹھا، وقل یسمع لک، محبوب کہیے آپ کو سنا جائے گا، سل تو عطا، مانگیے عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، محبوب شفاعت کریں قبول کی جائے گی۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، نقول کر رہا ہوں۔ اب جب فرمایا جائے گا یا محمد ارفع راسک، محبوب سر اٹھا، مانا تو یہی ہے کہ محبوب سر اٹھا، مگر جب وقت کے مجدد سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ آپ کے عشق اور محبت پر بھی قربان جائیں، آپ کی تفسیر اور آپ کے معنی پر بھی قربان جائیں، آپ فرماتے ہیں جب میری نظر سے یہ حدیث گزری تو معنی تو یہی تھا کہ محبوب سر اٹھا، مگر چونکہ محبوب محب کی بات تھی یہ روکھا سوکھا ترجمہ جچتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہونا یوں چاہیے اور کہا یہ جائے گا یا محمد ارفع راسک، اور سونیا مکھڑا دے دکھا، سونیا محبوبہ ڈھولن مکھڑا تو دکھا، بول کیا چاہتا ہے؟ آقا عرض کریں گے مولا میرے کچھ امتی ہے جن کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو، انہیں جہنم میں بھی، تو اللہ پوچھے گا محبوب تو کیا چاہتا ہے؟ آقا عرض کریں گے مولا چاہتا ہوں کہ ان کی گلے میں میری غلامی اور نسبت کا پٹا ہے، میں انہیں جہنم میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا، چاہتا ہوں کہ نکال کر جنت میں لے جاؤں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب جا، بس جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے نا اسے بھی نکال کر جنت میں لے۔ کتنا ایمان ہے؟ اونچا بولیے، جو کے برابر کتنا ایمان ہے؟ جو کے برابر۔ اب جو آپ کو لا کر آپ کے سامنے رکھ کے دکھانے کی ضرورت نہیں، ہر کسی کو پتہ ہے جو کتنا ہوتا ہے، جو کے برابر ایمان، مگر وہ کتنا ہوتا ہے یہ بھی پتہ کیسے چلا؟ ایمان کس کے پاس کتنا ہے یہ بھی کیسے پتا؟ اللہ نے تو فرما دیا جو کے برابر ایمان ہے تو نکال کر لے جا، مگر یہ پیمانہ کہاں لگا تھا، یہ ترازو کہاں پڑا تھا کہ جس پہ آقا چھان چھان کے نکال کر لے کے جا رہے تھے کہ اس کا ایمان جو کے برابر ہے، اس کا کم ہے، اس کا زیادہ ہے؟ ارے یہ بھی اللہ نے مصطفیٰ کی نگاہ میں کمال رکھا تھا،
کہ حضور تکتے جاتے دیکھتے جاتے کہ فلاں کا ایمان اتنا ہے، فلاں کا ایمان اتنا ہے، بس جس کا ایمان جو کے برابر تھا حضور اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالتے جاتے، اسے جنت میں ڈالتے، خود آ کے پھر سے اللہ کے حضور سجدے میں گر جاتے۔ اللہ رب العزت پھر اپنے محبوب کو فرماتا یا محمد ارفع رأسک، محبوب سر اٹھا، اب بتا کیا چاہتا۔ آقا عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ابھی اور بھی رہتے ہیں، ایمان ان کے پاس بھی ہے، ایمان ان کے پاس بھی ہے، مگر جو کے برابر نہیں ہے، کم ہے۔ اللہ فرمائے گا محبوب جا، اب جس کے دل میں رائی کے برابر ہے اسے بھی نکال کے دے۔ آقا جائیں گے جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا اسے بھی نکال کر لے جائیں گے، انہیں جنت میں چھوڑیں گے، حضور پھر سے سجدے میں گر۔ اللہ پھر فرمائے گا محبوب اب سر اٹھا، بول کیا چاہتا۔ آقا عرض کر کے بولا ٹھیک ہے، تو نے ایک حد رکھی تھی، ایک لمٹ مقرر کی تھی کہ جس کا ایمان اتنا ہوگا اسے بھی لے جا، اتنا ہوگا اسے بھی لے جا۔ بولا وہ چھوڑ تو آیا ہوں جہنم سے نکال کر جنت میں، مگر ابھی اور بھی رہتے ہیں، ان کا ایمان نہ جو کے برابر ہے نہ رائی کے برابر ہے صحیح ایمان، ایمان ہے صحیح۔ اب دیکھ لے جتنی بار بھی ذکر آیا ہے ایمان کا ہے، ابھی عمل کا ذکر نہیں آیا، ایمان کا آیا ہے۔ یہ جو جہنم سے نکالے جا رہے ہیں ایمان کی وجہ سے نکالے جا رہے ہیں، ایمان کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا محبوب جا، جس کا ایمان اس سے بھی کم ہے نا، اس سے بھی کم، اسے بھی لے جا۔ انہیں حضور نکالیں گے جہنم سے، جنت چھوڑیں گے، پھر چوتھی بار سجدے میں گریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب کیا، محبوب اب کیا۔ آقا عرض کر کے بولا ابھی بھی کچھ رہتے ہیں، ایمان تو ان کے پاس ہے مگر نہ جو کے برابر ہے نہ رائی کے برابر ہے، اس سے بھی کم ہے۔ اللہ فرمائے گا مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری کبریائی کی قسم، مصطفیٰ جا، جس کے دل میں ادنا 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 ایمان اگر اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، یہاں تک کہ جس نے زندگی میں ایک بار فقط میرا کلمہ ہی پڑھ لیا ہے، مصطفیٰ اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب حاضرین مکرم، آپ تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالنے پہ خوش ہو گئے، ہوئے یا نہیں؟ بولیے ذرا، ہوئے یا نہیں کہ جہنم سے حضور نے نکالا؟ مگر مجھے بتائیے نکالا کیوں، کس بنیاد پر نکالا؟ تو جہنم کی سزا مل چکی تھی، ایمان کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ ایمان تھا، بے شک رتی برابر ہی تھا، اتنا ایمان تھا کہ صرف کلمہ پڑھا، بس یہ سب سے ادنا درجہ، ادنا درجہ، فرمایا اسے بھی لے گا، کلمہ ہی پڑھ لیا۔ اب نکالا جہنم سے ہے، جہنم سے نکلنے کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ اونچا بولے، ایمان بن رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان جہنم سے نکلنے کی وجہ تو بن گیا، سوال یہ ہے کہ جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنا؟ اب حاضر بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے، بھئی نکالا کہاں سے ہے؟ جہنم سے نکالا ہے، کہاں سے؟ جہنم سے۔ وجہ کیا بنی؟ ایمان۔ جہنم سے نکالا ہے ایمان کی بنیاد پر، تو سوال یہ ہے اگر ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال لیا ہے تو جہنم میں ڈالا کس وجہ سے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے۔ وہ جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ جو روزے نہیں رکھتے تھے، وہ جو حج و عمرہ نہیں کرتے تھے، وہ جو زکاتیں نہیں دیتے تھے، وہ جو والدین کی بے ادبی کرتے تھے، احترام نہیں کرتے تھے، حسن سلوک نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حق کھاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، ملاوٹ کرتے تھے، چوری چکاری کرتے تھے، رشوت خوری کرتے تھے، زنا کرتے تھے، شراب پیتے تھے، وہ جو عمر بھر جرم کرتے رہے، وہ جرم وجہ بنے جہنم جانے کی، جرم وجہ بنے، بولیے جہنم جانے کی۔ اب وہ پہلے جہنم میں گئے، پھر ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالا گیا۔ تو حاضرین عزیز احتشام، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سارے سوچے کہ جب آقا علیہ السلام پکڑ پکڑ کر نکال رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو، تو پہچان نہیں رہے ہوں گے کون ہے؟ بتائیے، پہچان رہے ہوں گے کون ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا۔ آقا تو ہر چیز سے واقف، تو آقا جب نکال رہے ہوں گے تو حضور بڑے خوش ہو رہے، بڑے خوش ہو رہے ہو، بڑا اچھا امتی ہے میرا،
جہنم سے نکالنا پڑ رہا ہے. اور جہنم میں گیا ہے بدعمالیوں کی وجہ سے. گیا اس لیے کہ میرا کہا نہیں مانتا. میں کہتا تھا نماز پڑھو نہیں پڑھتا تھا. میں کہتا تھا سچ بولو نہیں بولتا. نام میرا لیتا تھا. اپنے آپ کو میرا عاشق کہتا تھا. اپنے آپ کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جیسے نعرے لگا کر پیش کرتا. مگر اعمال یہ تھے کہ جہنم میں چلا گیا. کردار یہ تھا کہ جہنم میں چلا گیا. ارے حضور خوش نہیں ہو رہے ہوگے. بامر مجبوری شفاعت تو کر رہے مگر آقا خوش نہیں ہو رہے. معلوم نہیں حضور کے دل پہ کیا بیت رہے. اور نکلنے والے بھی جہنم سے نکل کر بھی نظریں نہیں ملا. آقا سے اپنی نظریں کن آنکھوں سے اور کن نظروں سے حضور کا سامنا کرے. کیا منہ دکھائیں گے آقا کو کہ ہم بڑے اچھے تھے. آپ کا کہنا نہیں مانتے تھے کہ جہنم ہمارا مقدر بنی. ارے یہ تو وہ طبقہ ہے کہ جو اعمال اچھے نہیں لے کے گئے. آؤ جن کے اچھے تھے ان کا حال بتاؤ. جن کے پاس تقویٰ, جن کے پاس دولت تھی, اعمال صالحہ, جن کے پاس دونوں تقاضے پورے تھے, ایمان بھی تھا, اعمال صالحہ بھی تھے. آؤ اقبال سے پوچھو وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں. اقبال رحمت اللہ عرض کرتے ہیں مولا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر. مولا تو غنی ہے میں فقیر. روز محشر عذر آئے من قذیر. روز محشر میرے پاس کوئی بہانہ نہیں, کوئی بہانہ. اگر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں تو ہمارے پاس ہوگا بہانہ. کوئی بہانہ نہیں ہوگا. عرض کرتے ہیں کیا حسابم رات بھی نہیں ناگزیر. مولا اگر حساب لینا میرا حساب لینا اتنا ناگزیر ہو گیا, ضروری ہو گیا کہ بغیر چارہ نہ رہا. میرا حساب لینا ضروری ہوا تو لے لینا, مگر ایک کرم کر دینا کہ از نگاہ مصطفیٰ بنہا بغیر میرا نامہ اعمال میرے مصطفیٰ کو نہ دکھا. میں آقا سے نظریں نہیں ملا پاؤں. میرے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ حضور کا سامنا کر سکوں. حاضرین مکرم اب تصور کرے ذرا کہ جب آقا پکڑ پکڑ کر نکال رہے ہوں گے تو آقا علیہ السلام خوش نہیں ہو رہے. حضور کا دل دکھی ہوگا کہ آپ میں سے کوئی چاہے گا آقا کا دل دکھی کر, حضور کا دل دکھائے. حاضرین مکرم کوئی نہیں چاہے گا, مگر یاد رکھ لے حضور کو خوش کرنا ہے تو اس خوش کرنے کے لیے بنیادی دو ہی تقاضے ہیں. اور کامیابی نام ہی اسی شے کا ہے کہ حشر والے دن مصطفیٰ امتی کو دیکھ کے خوش ہو جائے. اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں. حضور خوش ہو رہے, آقا اپنی امتی سے خوش ہو جائے. اللہ کی عزت کی قسم آج کے اس دور پرفتن میں آپ میں سے کئیوں کو ممکن ہے میری بات اچھی لگے, کئیوں کو بری لگے, مگر حقیقت بتا رہا ہوں. یہ جو تحریک منہاج القرآن اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی آپ کو 50-55 برس بیت گئے اس نوجوان نسل کی تربیت کرتے, انہیں دین سکھاتے, انہیں ایمان سکھاتے, ان کی اصلاح کرتے, انہیں قرآن سکھاتے, انہیں آقا علیہ السلام کی محبت عشق اور ادب سکھاتے گزر گئی. کوئی پوچھے یہ پیچھے مقصد کیا ہے, لوگ یہ مقصد ہی نہیں سمجھ سکے کہ اس امت کو جمع کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے. یہ عالمی روحانی اجتماع جو کیا جاتا ہے مقصد کیا ہے, یہ جو شب داریاں کی جاتی ہیں مقصد کیا ہے, یہ جو ماہانہ دروس قرآن کیے جاتے ہیں مقصد کیا ہے, یہ جو عالمی میلاد کانفرنس ہوتی ہے مقصد کیا ہے, یہ جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے مختلف موضوعات پر 10,000 سے زائد اب تک خطاب کر چکے ہیں, مقصد کیا ہے, اتنا زیادہ بول کر مقصد کیا ہے, یہ جو 1000 سے زائد کتابیں تصریف کر دی مقصد کیا ہے, یہ جو مراکز علم قائم کر دیے مقصد کیا ہے, یہ جو جگہ جگہ قرآن سکھایا جا رہا ہے مقصد کیا ہے. آؤ نوجوانوں سن لو, اللہ کی عزت کی قسم اور کوئی مقصد نہیں, ایک ہی مقصد ہے کہ جب یہاں سے جائیں معاشر کا میدان لگا ہو تو سر جھکائے نہ کھڑے ہو, شرم سے آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہ ہو, یہ کردار نہ ہو, بلکہ معاشر میں جائیں تو محال یہ بنا ہو کہ مزہ تب ہے سرکار معاشر میں کہہ دے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا. منظر یہ ہو حضور خوش ہو جائیں. اور کچھ بعید نہیں جن کے اعمال اچھے ہوں گے, جن کے پاس نمازیں اور روزے ہوں گے, جن کا کردار اچھا ہوگا, کچھ بعید نہیں کہ آقا اسے بھی دور سے پہچانیں گے اور پہچان کر بازو سے پکڑیں گے اور پکڑ کر سینے سے لگائیں گے اور لگا کر کہیں گے واہ تو نے حقیقی معنوں میں محمد کا غلام ہونے کا حق ادا کر.
حقیقت میں حضور کا غلام ہونے کا بولیے حق ادا کرنا۔ حاضرین یہ انتشام آپ کو جنت جہنم سے تو نکل گئے، نکلے کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ ارے بولیے کس وجہ سے نکالے گئے؟ ایمان کی وجہ سے۔ مگر ہم نے اس طرح کا جنت میں نہیں جانا کہ پہلے جہنم میں جائیں اور پھر جنت میں جائیں، یہ وایا ختم کرنا ہے، یہ وایا بولیے ختم کرنا ہے۔ آپ اپنی زندگی کی مثال لیں، زندگی کی آپ سفر کرنا چاہیں تو کوئی بھی یہ نہیں چاہتا میں اس گاڑی پر بیٹھوں جو جگہ جگہ سٹاپ کرے، بولیے اب لوکل ڈھونڈ بیٹھتے ہیں، لوکل گاڑی وہ جو ہر 5 منٹ بعد سٹاپ کرے، وہ تو آپ کو پہنچائے گی 2 مہینے میں آپ کی منزل پر، نہیں آپ چاہتے ہیں نان سٹاپ میں رستے میں کوئی سٹے، بولیے کوئی رکاوٹ نہ ہے۔ ارے دنیا میں کامیابی منزل کو پانا ہو تو سارے وائے ختم کرتے ہو، مگر جنت کو پانے کے لیے وایا جہنم کیوں جانا؟ وہاں بھی وایا ختم کرو، مگر یہ وایا صرف ایمان سے ختم نہیں ہوگا، یہ تبھی ختم ہوگا جب ایمان کے ساتھ، بولیے ایمان کے ساتھ جب اعمال صالحہ بھی ہوں گے۔ اب حاضرین مکرم اس کو اور آسان کر کے آپ کے سامنے رکھوں تو اس کو سمجھنا چاہیں تو یہ طریقہ ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ جو بچہ پاس ہوتا ہے، پاس نمبر دینے والا، مارکنگ کرنے والا بندہ، وہ جب نمبر دیتا ہے تو اگر کسی کے 31 نمبر آ جائیں تو 32واں اور 33واں نمبر گریس مارکس کے ساتھ وہ پروموٹ کر دیا جاتا ہے، رعایتی نمبر دے کر دیا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا لوز کیا ہے اس نے، 1-2 نمبر دیے اور پاس کر کے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا، وہ اگلی کلاس میں چلا گیا، بولیے چلا گیا۔ اب جب اس کا رزلٹ آتا ہے تو آپ کو خبر ہے جس مضمون میں 1-2 نمبر 3 ملے ہوتے ہیں اس سبجیکٹ کے آگے سٹار بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سٹار کس شے کی علامت ہے؟ عموماً تو بچوں کو سٹار ملے تو بچے خوش ہوتے ہیں، آج سٹار ملا ہے نا، مگر یہ جب رزلٹ اناؤنس کرتے وقت سٹار دیا جاتا ہے یہ خوش ہونے والا نہیں، یہ پریشانی والا سٹار ہے، پریشانی والا۔ عموماً تو جب جہنم سے نکالے جائیں گے خوشی ہوں گے نا سارے، جہنم سے نکال دیے، مگر کیسا، یہ کیسی جنت ہے کہ جنت میں جا کر بھی آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ وہ جنت میں جا کر بھی ایک وقت تک کے لیے وہ جو جہنم سے نکالے گئے ہوں گے چونکہ وہاں جلتے رہے ہیں، آگ میں سزا پاتے رہے، آگ جلاتی رہی ہے جسم کو، جلدیں جل چکی ہوگی، چہرے جلس چکے، جل چکے، پھر وہ انہیں آقا شفاعت کریں گے اور جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا، ایک وقت تک کے لیے ان کے چہروں پر جلنے کے نشان بھی باقی رہیں گے۔ وہ جنت میں جا کر بھی جدھر جائیں گے وہ جنت کے رہنے والے لوگ انہیں دیکھ کر کہیں گے وہ دیکھو جہنمی جا رہا، جہنمی، اور وہ نشان ان کے پہچان بن چکا ہوگا۔ اسی طرح جیسے ایک گریس مارکس لینے والے کے سبجیکٹ کے آگے سٹار کی علامت یہ بتاتی ہے، سٹار کی علامت کہ یہ وہ ہے جسے گریس مارکس ملے، یہ اس قابل نہیں تھا، یہ پاس ہونے کے قابل بولیے نہیں تھا، اس کو رعایت کی ہے، رعایت کی ہے۔ اسی طرح وہ نشانات علامت بن جائیں گے کہ یہ جنت میں آنے کے قابل تو نہیں تھا، اسے مصطفیٰ نے نکالا، حضور جہنم سے نکال کر لے گئے۔ حاضرین مکرم آؤ اپنے احوال ایسے بناؤ، اعمال ایسے بناؤ، عبادت میں مشغول ایسے ہو جاؤ، کردار معاشرے میں ایسا بناؤ کہ جہنم کا وایا نکل جائے، اور جیسے بڑے شہر میں آپ رش سے بچنے کے لیے، ٹریفک سے بچنے کے لیے بائی پاس کا رستہ استعمال کرتے ہیں نا، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ بار بار سے سیدھا سیدھا آپ نے وایا ختم کرتے ہوئے سیدھا جنت میں جانا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ۔ اب اعمال صالحہ کی طرف میں آ رہا، بڑی توجہ طلب بات، اعمال صالحہ کیا ہے، کیا ہے اور کتنی قسمیں ہیں، اس کی زیادہ ڈیپتھ میں اور تفصیل میں نہیں جا رہا، اختصار سے کیونکہ وقت کم ہے، اور اگلی نشستیں جو 2 باقی رہتی ہیں وہ بڑی اہم ہیں، آپ کو اس کے لیے آج ایک گزارش کرنی ہے، مگر اس سے پہلے یہ اہم چیز ہے جو سمجھ لیں، اعمال صالحہ کی 2 جہتیں ہیں۔ اب سارے بولے، پچھلی گفتگو آپ بھول جائیں کوئی شکوہ نہیں، یہ اگلا حصہ یاد رکھنے والا۔ اعمال صالحہ کی کتنی جہتیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا بتائیے۔ 2، ایک کا تعلق خالق سے ہے، ایک کا تعلق خالق سے، اور دوسری کا تعلق، آپ ٹھیک جواب دے رہے ہیں، مخلوق سے۔ جس کا تعلق خالق سے ہے اسے حقوق اللہ کہتے ہیں، اور جس کا تعلق مخلوق سے ہے اسے
حقوق العباد کہتے ہیں. حقوق اللہ کا پہلا حق، حقوق اللہ کا پہلا حق وہ حق بندگی ہے. کیا ہے؟ حق بندگی. اور حق بندگی کا سب سے عظیم مظہر، سب سے اعلیٰ نمونہ اور مظہر وہ نماز ہے. سب سے اعلیٰ مظہر سارے بولے کیا ہے؟ نماز ہے. اور اس کی اہمیت پر بھی میں زیادہ بات، صرف ایک آیت قرآن کی کوٹ کر دیتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرنے والے اب بول پڑیں گے ذرا. کیا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب حاضرین مکرم، نماز کی اہمیت کو اس آیت سے سمجھے اور نماز کی اہمیت کو اس پروٹوکول سے بھی سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ ہم سے عبادت کا تقاضا کرتا ہے کہ میری عبادت کرو. آپ نہیں کرتے، اسے فرق پڑتا ہے. آپ بولے ذرا سارے، فرق پڑتا ہے. آپ اگر ساری رات نفل پڑھتے رہے تو آپ کے نفل پڑھنے سے اس کی شان بڑھ جاتی ہے. اگر آپ ایک نماز بھی نہ پڑھیں تو اس کی شان میں کوئی کمی آتی ہے؟ بولیے کوئی کمی نہیں آتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا، عبادت کا پروٹوکول ہی جدا ہے. کیسے؟ کہ اس نے ہر نعمت جو دی ہے اس نے اتاری ہے. ہر نعمت اونچا بولیے. بارش کیا ہے؟ سارے بولے نعمت ہے نا. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بارش کہیں سے جا کے لانی پڑتی ہے؟ سارے بولے نہیں. کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی ہو بارش وہیں آتی ہے. اللہ رب العزت نے جب قرآن اتارا تو آقا علیہ السلام پر قرآن اترا تو قرآن کی آیات آپ پڑھ لیں، بے شمار آیات ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے یہ ذکر اتارا ہے. یہ ذکر بولیے. اب جب مائدہ اتارا، دسترخوان، تو فرمایا ربنا انزل، اتارنے کی بات آئی. اس کا مطلب ہے ہر چیز اتاری جاتی ہے، بھیجی جاتی ہے، مگر نماز کا پروٹوکول ہی جدا ہے. آئے ہائے کیسے؟ یہ نہیں فرمایا جبریل کو جبریل جا رہا ہے تو جہاں آیات لے کر جا رہا ہے اور نعمتیں لے کر جا رہا ہے یہ نماز بھی دے گا. فرمایا نہیں، اس طرح نہیں. نماز کا پروٹوکول ہے کیونکہ یہ بندگی ہے، عبادت ہے. فرمایا جا تم مصطفیٰ کو لے کے آ، تم محبوب کو لے کے آ. جب محبوب کو لے جایا گیا، خدا کے قرب میں پہنچے. اللہ نے فرمایا محبوب آیا ہے، اب خالی نہیں بھیجتا، تجھے تحفہ دے کے بھیجتا ہوں. یہ نماز امت کے لیے تحفہ دے. تو آپ ذرا تصور کریں اس نماز کی اہمیت کا عالم کیا ہوگا جو رب اپنے قرب میں اپنے محبوب کو بلا کر عطا کرے. اور اس سے آگے حدیث کوٹ کر رہا ہوئے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ. فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی. ہم سارے بولے ذرا، نماز جنت کی کنجی ہے. اچھا، نماز جنت کی کنجی ہے. اب اگر کنجی کہا ہے تو اس کا مطلب ہے نماز کا بھی کوئی اور نام ہوگا. بولیے نا. نماز کا اگر جنت کی کنجی ہے تو کنجی کی نسبت تالے سے ہے. بولیے کنجی کی نسبت تالے سے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ہی وہ تالا ہے جنت کا جسے اس کے ادائیگی کے بعد کھولا جا سکتا ہے. ادائیگی کے بعد. اب یہ دنیا کا واحد تالا ہے. دھیان سے سننا. آپ میں سے کئی فیملیز ابھی گھروں کو تالے لگا کے، ساری فیملی، بچے، عورتیں سارے آئے، مجھے علم ہے. وہ جب آئے ہیں تو تالا لگا کے آئے ہیں. تالا لگایا تو چابیاں تو پورے جڑا مالا میں بانٹی ہوں گی، سارے چابی لے لو. سنبھال کے آئے ہیں نا اپنی چابی، کیونکہ اپنا تالا ہے. اپنے تالے کی چابی کوئی کسی کو بولیے نہیں دیتا. مگر یہ دنیا کا واحد تالا ہے کہ جو اللہ نے بنایا، بنا کر تالا ایک ہے، چابیاں کروڑوں میں بنا کے بانٹ دو. سارے لے جاؤ، جس کا جب جی کرے سجدہ کرو، جنت کا تالا کھول کے داخل ہو جاؤ. اور بات یہاں ختم نہیں کی. اب اگر نماز جنت کی چابی ہے تو نماز کی کیا چابی ہے؟ نماز کا بھی تو تالا کھولنا ہے نا. آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے مسجدیں تو بنا دی ہیں بڑی بڑی، کروڑوں روپے لگائے ہیں، مگر مسجدوں میں صف ایک بھی پوری نہیں. ایمانداری سے بتائیے بات درست ہے یا نہیں؟ ہم نے بنانے پر زور دیا ہے، بسانے پر زور نہیں دیا. بنا تو جنت میں بھی گھر دیے جائیں گے، مگر
اسے بسائے گا کون؟ وہ تو تبھی بسایا جائے گا جب اس میں کوئی جائے گا۔ گھر بستا ہے رہنے والوں سے، خالی سے نہیں بستا۔ تو اللہ کا، آپ کا گھر آپ کے رہنے سے بسے اور اللہ کا گھر خالی ہونے سے بسے، یہ کیسے ممکن؟ وہ بھی تبھی بسے گا جب اس کو بھی آباد کیا جائے، اسے بھی بسایا جائے گا۔ اب اس جنت کی چابی حاصل کیسے کی جائے؟ حضور کی حدیث پوری سنیے، پہلے میں نے آدھا ٹکڑا سنایا، مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ نماز جنت کی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ بیٹھنے لو کر رہے ہیں ساتھ۔ میں نے جان بوجھ کر آپ کو شعر نہیں سنایا، ورنہ میں آپ کو 8 بجے تک بھی لے جاتا، آپ بیٹھے رہتے۔ اب بذوق ہو کے سبحان اللہ کہیں، اگلا حصہ بڑا اہم ہے۔ آج تو ویسے بھی سنڈے ہے نا، کمال ہو گیا ہے۔ آج تو خطاب ہم سنائیں گے، آج خطاب ہم سنائیں گے، پھر اپنی مرضی سے۔ آج تو پورا کرنا ہے، تلاش کر کر کے ہم اتوار ڈھونڈ دیں کہ جب اتوار بھی ہے۔ بات بڑی اہم ہے، مفتاح الجنت الصلاۃ، نماز جنت کی بولیے چابی ہے، کنجی ہے۔ اور جنت اور نماز کی چابی کیا ہے؟ فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، فرمایا نماز جنت کی چابی اور نماز کی چابی وضو ہے۔ نماز کی چابی، کئی بندے یہ تالا کھولنے سے کیوں معلوم رہ جاتے ہیں جنت کا؟ اس لیے کہ وہ جیسے ہی تالے کے قریب آتے ہیں، تالے کے قریب، اب سمجھ جائے گی میں تالا کس کو کہہ رہا ہوں، صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ تالا کھولنے کی طرف، آؤ جنت کی طرف۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بلاوا تو آ گیا ہے، جاؤں گا کیسے؟ جاؤں گا تو شوز اتاروں گا، جرابیں اتاروں گا، کوٹ اتاروں گا، پھر ٹوپی اتاروں گا، پھر گھڑی اتاروں گا۔ اتنا کون وقت کرے، اتنا کون سیاپا کرے؟ لہذا رہنے دیو۔ یہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی عبادت میں، وضو کا نہ ہونا، ناپاکی میں رہنا، بغیر طہارت کے رہنا۔ ارے طہارت کو ایسے تو نہیں کہا کہ نصف ایمان ہے، نصف کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جب آپ ہر وقت وضو میں ہوں گے، ٹوائلٹ کو یوز کرتے ہیں، جاتے ہیں تو جائیں تو واپسی بھی آتے ہیں وہ وضو کرتے ہیں، ہر وقت ہم وقت وضو میں رہے، ہر وقت آپ کوئی عمل بھی نہ کرے، صرف وضو میں رہے، تب بھی عبادت میں، تب بھی عبادت میں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ چابی آپ کے پاس ہے نماز کی، وضو کی شکل میں۔ جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی صدا آئے، آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا پڑے گا، کوئی تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے یار وضو تو پہلے ہی ہے، کیوں نہ 2 سجدے دے کے یار کو منا۔ اور یاد رکھ لیں، نماز کو اتنا ایزی نہ لیں، نماز وہ عمل ہے کہ جس سے براہ راست خدا کا قرب، اللہ کا قرب ملے۔ مگر بدقسمتی ہے ہماری نوجوان نسل نے کبھی یہ لذت لی نہیں۔ ہم کسی اور لذت میں پڑے، ہم سوشل میڈیا کی لذت میں پڑے۔ آؤ تمہیں سجدوں کی لذت سکھانا چاہتی ہے کہ منہاج القرآن، بندگی کی لذت دینا چاہتی ہے۔ حاضرین مکرم، میں اس پہ ایک اور حدیث کوٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عملہ الصالح، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے جس شے کا حساب لیا جائے گا وہ کیا ہے؟ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ آپ پہنچ گئے، تصور کریں ذرا، حشر میں پہنچ گئے، آپ سے سوال شروع ہوا، اور کہاں سے شروع ہوا؟ اول ما یحاسب، پہلا حساب دو۔ کیا پہلا سوال کیا؟ بتاؤ نماز پڑھی ہے، نمازیں لائے ہو؟ بندہ کہے کہ یہ والا سوال چھوڑ کے اگلا پوچھے۔ بندہ اگر کہے کہ اس سے یہ مجھے نہیں آتا، اس سے اگلے سارے آتے ہیں، میں بڑی تیاری وہاں سے کر کے آیا ہوں دنیا سے، صرف اس کی تیاری نہیں، وہ کہے کہ جس کی پہلے کی تیاری نہیں بعد کی تیاری کیسے؟ جو سب سے اہم سوال تھا اس کا جواب کیسے چھوڑ دیا ہے؟ حاضرین مکرم، اس کا مطلب ہے کہ نماز وہ عمل ہے کہ جس سے ایسا عمل صالح ہے کہ جو انسان کی اس جہان میں بھی کامیابی کی وجہ بنتی ہے اور آخرت میں کامیابی کی وجہ بھی بنتی ہے۔ یہ ہے حقوق اللہ میں پہلا حق۔ ابھی میرے 2 پوائنٹ رہتے ہیں، بذوقوں کے سبحان اللہ کہیں جگا کے چلو۔ نماز یہ حقوق اللہ میں پہلا حق، اور حقوق العباد میں پہلا حق وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ حقوق العباد بولیے، والدین کے ساتھ حسن، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے۔ اور اس کی اہمیت میں ایک ہی آیت پڑھ کے آگے چلتا ہوں، تفصیل میں بھی لے جاتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، فرمایا وَقَضَىٰ
ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اپنی عبادت کا ذکر کیا، بندگی کا، اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. وہ فرماتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک، بولیے ذرا، شرک نہ کرنا. شرک سے روک دیا، منع کر دیا. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن. آپ حیرت والی بات نہیں ہے، اتنی بڑی ساری کائنات کی بڑی ہستی کا ذکر کیا اور ساتھ والدین کا ذکر جوڑ دیا. اصول اور قاعدہ اس سے جدا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ اپنے بعد نبیوں رسولوں کا ذکر لاتا، اس کے بعد مقام کس کا ہے؟ انبیاء اور رسولوں کا ہے نا. اللہ کی ہستی کے بعد انہی کا مقام ہے نا، تو ان کا ذکر لاتا. پھر صدیقین کا ذکر آتا، شہداء کا ذکر آتا، صالحین کا ذکر آتا، اولیاء کا ذکر آتا. چلتے چلتے اینڈ پر والدین کے ذکر کو ساتھ جوڑ دیتا. مگر یوں نہیں کیا، درمیان سے سارے ذکر نکالے. اس کا ذکر بھی، اس کا بھی ذکر سائڈ پہ، اس کا ذکر بھی سائڈ پر. اللہ نے فرمایا میرے ذکر کے ساتھ جوڑو. مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ ایک طرف تو اپنی ذات، اپنی بندگی کی بات کرتا ہے اور شرک سے منع کرتا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے میں شرک سے روک اس لیے رہا ہوں کہ یہ ایسا جرم ہے کہ میں جو برداشت بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا. بولیے، برداشت بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا. تو مولا والدین کا ذکر اپنے ساتھ جوڑا ہے. وہ فرماتا ہے یہی تو تمہیں سمجھانا ہے کہ اس کا درجہ بھی وہی ہے. جیسے میں شرک برداشت بھی نہیں کرتا، معاف بھی نہیں کرتا، اسی طرح والدین کا کوئی بے ادب ہو، فرمایا ان کی بے ادبی برداشت بھی نہیں کرتا. کوئی کرے تو معاف بھی نہیں کرتا، کوئی کرے تو معاف بھی نہیں کرتا. حاضرین مکرم، اپنے والدین کی قدر کرو. اگر زندگی میں موقع ملا ہے تو خدمت کرو، حسن سلوک کرو. یہ ہے انفرادی حق، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. چلے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اجتماعی حق. کیا ہے؟ اجتماعی، دونوں طرف سے اجتماعی. یہ انفرادی تھا، اب اجتماعی بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں. اجتماعی حق میں سب سے بڑا عمل صالح، اس سے بڑا عمل صالح کوئی نہیں. یہ عمل صالح بتا رہا ہوں. بتائیے نماز سے بڑا کوئی عمل صالح ہے؟ بولیے. حق کے بندگی میں اور حقوق العباد میں والدین کی خدمت سے بڑا کوئی عمل صالح ہے؟ نہیں. اب انفرادی کے بعد اجتماعی حق میں سب سے بڑا حق اور عمل صالح وہ ہے تبلیغ دین. بولیے سارے، کیا ہے؟ تبلیغ دین. اب ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ دین کی تبلیغ کا کام اللہ نے کوئی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ فلاں کرے اور فلاں نہ کرے؟ بولیے، اس نے وہ پابندی لگائی ہے؟ نہیں. قرآن تو سب کے لیے، آقا کی حدیث بھی ہر اہل ایمان کے لیے، سب کے لیے. تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے کہ درس قرآن ہے تو فلاں یہ خدمت کرے، فلاں یہ ڈیوٹی کرے؟ مجھے کیا ضرورت ہے دعوت دینے؟ فلاں فلاں مسلک کا ہے. یہ جب سے ہم مسلکی تعصب میں پڑے ہیں ہم دین سے دور ہو گئے، اللہ رسول سے دور ہو گئے. ارے قرآن سب کا سانجا ہے، دین سب کا سانجا ہے، اس کی نوکری اور خدمت سب کی سانجی ہے. جب قرآن کہتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تمہیں خیر کے لیے نکالا ہے، تم سے کام لینا ہے. امت کی اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے کہ تم ایسی امت ہو کہ جو اس لیے نکالی گئی ہو تاکہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکی کا حکم دو اور برائی سے، بولے ذرا سارے، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. میں ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا، مجمع نے بتا دیا، مجمع نے ہاتھ نہیں کھڑے کراؤں گا کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تأمرون پہ عمل کیا ہے اور کتنے ہیں جنہوں نے تأمر بالمعروف وتنہون عن المنکر، جنہوں نے عن المنکر پہ کام کیا. یہ الگ تقسیم ہے، مگر پہلا حکم کس کا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا، بولے ذرا، نیکی کا حکم دو. اب اس کی عملی مشق کو دیکھنا چاہیں گے. عملی مشق وہ کیا ہے کہ برائی سے روکنے کی بات اللہ نے بعد میں کی، پہلے بولیے پہلے. اب نیکیوں میں بھی بڑی بڑی نیکیاں ہیں. اگر آپ سے کہا جائے آؤ اسلامک سینٹر کی تعمیر ہو رہی ہے 2 لاکھ روپیہ دو، تو آپ 1000 بار سوچیں گے. مشکل کام ہے، وسائل نہیں ہیں، پریشانیاں ہیں. اگر آپ کو کہا جائے کہ چلو 2 لاکھ دے نہیں سکتے، 2 بندے درس قرآن میں لے آؤ، دونوں میں آسان کون ہے؟ مجھے لگتا ہے آپ کے لیے 2 بندے لانے مشکل ہو گئے. جس طرح اس پہ آپ خاموش ہوئے، دوسرا کام اس سے آسان لگ رہا ہے آپ کو. دونوں کام ہیں آپ کے سامنے، ہیں دونوں ہی اچھا عمل، خیر کا عمل ہے. آپ کو دونوں میں سے جو بہتر لگتا ہے وہ کرے. آسان تو یہی ہے نا
کہ اپنے بیٹے کو لے آئیں، بھائی کو لے آئیں، بھتیجے کو لے آئیں، ہمسائے کو لے آئیں، اسے کہے آؤ تمہیں قرآن کا پیغام سنائیں تاکہ تمہاری بھی زندگی بدلے۔ حضور کی حدیث نہیں سنی کہ مسلمان مومن وہ ہے کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرے وہی، بولے ذرا سارے، وہی وہ دوسرے مومن مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے۔ آپ اپنے لیے تو قرآن کا درس پسند کریں اور بھائی کو گھر چھوڑیں، یہ زیادتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ آپ جب صبح آئیں تو دین کی تبلیغ کا پہلا سٹیپ، اگلے تو بعد میں ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنا فریضہ ادا کریں۔ ایک اور غلط فہمی جو ساتھیوں میں ہے وہ بھی سن لیں۔ کئی بندے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں، بولیے ہے کہ نہیں؟ وہ 50 کلومیٹر سے بھی دور آنا پڑے نا، یار فلاں کے جنازے میں شریک ہو رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر آپ شریک نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا؟ وہ گھبرائے نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اگر وہ تھوڑے سے بھی چند آبادی کے لوگوں نے بھی پورا کر لیا تو سب کی طرف سے ہو گیا۔ آپ کو گناہ ہوا نہ پہنچنے کی وجہ سے؟ نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہ فرض کفایہ ہے۔ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ کچھ نے بھی کر لیا تو حکم باقیوں سے بھی ادا ہو گیا، مگر دین کی تبلیغ کا کام یہ فرض کفایہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ فرض عین ہے۔ جیسے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ، زکات کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، جیسے بنیادی ارکان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح دین کی تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس عمل کو اتنا چھوٹا نہ لیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک جتنے نبی آئے، اللہ نے پہلا کام ان سے کیا لیا؟ بولے ذرا، دین کی تبلیغ کا کام لیا۔ اس کا مطلب ہے یہی کام جب آپ کریں گے تو یہ انبیاء کی سیرت و سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، لوگوں کے گھروں تک قرآن کا میسج پہنچانا ہے۔ اور حاضرین ذی احتشام، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میرا حکم پہنچا دو، ایک ہی آیت کیوں نہ ہو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ یہی کل انشاءاللہ تعالی آپ کے علم میں ہے کہ کل بڑا اہم موضوع ہے، اور جو بہت سارے لوگ کل جو آ رہے ہیں ہمارے حضرت صاحب، آپ کو صرف ایک حوالہ ان کا بتا دیتا ہوں، آگے پھر آپ نے کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، اس کل والے آنے والے ہمارے اسکالر حضرت علامہ محمد منہاج الدین قادری صاحب کوئی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں خلوت میں بٹھا کر صحبت سے نوازتے رہے اور جنہیں خود سکھاتے اور پڑھاتے رہے۔ تصور کرے اس شخص کی خوش قسمتی کا عالم کیا ہوگا کہ جس شخص کو خود شیخ الاسلام براہ راست ان کی تربیت کرتے رہے، سنگتوں اور صحبتوں سے نوازتے رہے۔ اور پھر علم کیا وہ معیار ہے، تحقیق کا وہ معیار ہے کہ کوئی بات کچی چھوٹی موٹی ایسی نہیں ہوگی کہ جس میں کوئی غلطی نکالنے کی گنجائش ہو۔ یوں سمجھے الفاظ بھی بھکاری بن کے کھڑے ہوتے کہ کب ادا کیا، ایسی علمی پختگی اور اعلیٰ اور تحقیق پر مبنی بات کرتے۔ میری مراد علامہ محمد منہاج الدین قادری صاحب، اور عنوان بڑا اہم ہے، ہر گھر کی ضرورت، ہر گھر کی ضرورت۔ وہ کیا ہے کہ علم دین انسان کی حقیقی ضرورت۔ بولیے ذرا دہرائیے مضمون، علم دین یعنی دین کا علم انسان کی، بولے سارے، انسان کی حقیقی ضرورت۔ اب آپ سارے عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی میں 10 بندے آپ کے ذمہ نہیں لگاتا، ایک بندے صرف 2 لگا رہا ہوں۔ کیا خیال ہے ایک بندہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ہو، ایک بائیں ہاتھ میں ہو، اور قیامت والے دن بھی یہی منظر ہو، جیسے حضور کے دین کی نوکری میں اکٹھے چل رہے ہو، اسی طرح حضور کے لوائے حمد میں اکٹھے چل رہے ہو۔ یہ منظر آپ کے لیے دعا ہے نصیب ہو، مگر وہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنا حصہ شامل کریں حضور کے دین کی نوکری میں، اور لوگوں کے لے کے آئیں تاکہ وہ بھی اس علم سے استفادہ کریں۔ اور یا آخری بات ختم کر رہا ہوں، یہ اچھی، جب تک بندے کو اعمال صالحہ اور ایمان کی تقویت ملتی نہیں ہے تب تک، جب تک اسے اچھی صحبت نہ ملے۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دے، پتہ چل جائے گا۔ جب تک کوئی اچھی صحبت نہ ملے۔ اب اچھی صحبت ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھی انسان کو صدیاں لگتی ہیں، کیونکہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی، اس بار چونکہ ہمارا عالمی
شہر اعتکاف نہیں سج رہا ملکی حالات کی وجہ سے، تو آپ کی صحبت میں کئی ایسے ہیں جو ہر سال جاتے ہیں، ان سے پوچھو اس صحبت کا مزہ، ان سے پوچھئے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ وہ صحبت آپ کو اسی طرح ملی رہے، بے شک وہ یہاں فزیکلی موجود نہیں مگر ان کی صحبت میں رہنا چاہتے ہو، تو صوفیاء اور عرفاء فرماتے ہیں اگر کسی صاحب کشف اور کرامت، صاحب ولی کی صحبت میں جانا ہے تو اس کی کتاب، لکھی ہوئی کتاب کی سٹڈی کرو، براہ راست اس کی کتاب پڑھیں گے تو صاحب کتاب کی صحبت میں چلے جائیں۔ آپ کے ہاتھ میں ہوں گے ورق، کتاب ہوگی، کاغذ ہوگا، مگر لفظ پڑھتے جائیں گے، لفظ پڑھتے جائیں گے۔ جب آنکھیں ذکر مصطفیٰ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے چھم چھم برسیں گی تو سب رات میں آپ کہیں مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے، کبھی مرکز میں حاضر قرآن گھوم رہے ہوں گے، کبھی گوشہ درود گھوم رہے ہوں گے، اور ہر جگہ پر حضور شیخ الاسلام کی شفقت اور نظر اور توجہات اور تصرفات آپ کے زیر سایہ رہے، سایہ بگن رہے۔ آؤ، باہر سٹال موجود ہے، بدقسمتی ہے ہماری، بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا مگر میں نے کہا چلے میں اپنا فرض ادا کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے میری اس بات پر کوئی عمل کر کے وہ اپنا مقدر بدل لے، احوال بدل لے۔